الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعترته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات. سامعین محترم، آپ عددی اعتبار سے کم نہیں ہیں، بشرطے کہ قریب آ کے بیٹھیں. حبیب خدا ختم الانبیاء نعرہ صلوات. بکھرا ہوا مجمع خطیب کے لیے تو مسئلہ ہے بھی، سامعین کو بھی جماعت میں شامل نہیں ہونے دیتا. وہ اپنے آپ کو الگ تھلگ سمجھتے ہوئے اس ساری سماعت سے اپنے کو محروم رکھتا ہے جو ساتھ مل کر سننے کا لطف ہے، اس سے اس کا دامن خالی رہتا ہے. اور اس کا تجربہ کرنا ہے تو یہی تقریر بآسانی آپ گھر پہ بیٹھ کر بھی سن سکتے ہیں. اب تو ذرائع ایسے ہو گئے ہیں، ذرا وہاں جو کیفیت ہوتی ہے آپ کی، اس کا اندازہ لگائیے کہ جب یہاں شانہ سے شانہ ملا ہوتا ہے اس وقت سماعت کی کیفیت کیا ہوتی ہے. تو بہرطور اور ایک جملہ یہاں اور عرض کر دوں کہ بہت سے احباب اس سہولت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہمیں تو گھر بیٹھے مجلس مل جاتی ہے، کیا ضرورت ہے فرش اعضا پہ جانے کی. فرش اعضا صرف خطیب کی خطابت کا نام نہیں ہے. فرش اعضا اتنی نعمتوں کا دسترخوان ہے کہ یہاں خطابت صرف اس کا ایک معمولی سے جز ہے. ذرا ساتھ آ کے بیٹھیے اور پھر ان نعمتوں سے فیضیاب ہوئیے تو پتہ چلتا ہے کہ کیا چیز ہے عزاداری. پردیس میں، بے وطنی میں احساس وطن کا بیدار ہو جانا، بکھرے ہوئے لوگوں کا ایک جماعت کی صورت میں نظر آنا، اپنی اس تنہائی کا جو یہاں پہ ہر طرف ہر شخص کے ساتھ وابستہ ہے، اس کا اچانک دور ہو کر یہ احساس ہونا کہ میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ اتنی بڑی جماعت ہے. پھر تہذیب و تمدن کے حوالے سے آداب زندگی، آداب نشست و برخاست، ان کو سیکھنے کا موقع، آنے والی نسل کو دین سے وابستہ رکھنے کا طریقہ. اتنی سی بات یاد رہے کہ یہ ہماری جڑیں ہیں. ہو سکتا ہے کہ شاخ کو درخت سے جدا کر کے کسی خوبصورت گلدان میں سجا کے کوئی اپنے بڑے قیمتی ڈرائنگ روم میں، بیڈ روم میں سجا دے، لیکن 2-4 دن کے بعد شاخ مرجھا جائے گی اور اس کو اٹھا کے پھینک دیا جائے گا. اور اگر وہی شاخ زمین میں بظاہر لگی ہے، خوبصورت گلدان نہیں ہے، اعلیٰ ماحول نہیں ہے، لیکن جب تک زمین میں جڑ کے ساتھ پیوستہ ہے اس کی زندگی کی ضمانت بھی ہے اور وجود بھی ہے. تو بہرطور جدید نعمتوں سے فائدہ ضرور اٹھائیے، لیکن جو اتنی وافر نعمتیں مفت میں مل رہی ہیں قدیم صحیح، ان کی قدامت کی وجہ سے ان کو چھوڑ نہ دیجیے. سامعین گرامی، اب تک کی گفتگو میں عرض کیا گیا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میں اپنی قوم کے لیے، اپنی ملت کے لیے وہ تحفہ لایا ہوں جو اس سے پہلے کوئی نہیں لایا. اور وہ تحفہ کیا تھا؟ وہ ایک دین تھا جو ہماری دنیا و آخرت دونوں کی بہبود کا سامان تھا. وہ دین آیا، اس دین کی
عملی صورت کا نام شریعت تھا. یہ شریعت رسول نے عطا کی جو اس ذہنی سطح پہ تھے کہ اس شریعت کے تقاضے کو، اس دین کے ارشادات کو سمجھ سکیں. انہوں نے اس کو قبول کیا، لیکن قبول کرنے کے لیے جب دین آیا تھا تو ساتھ ہی یہ بھی ارشاد ہوا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے. جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں قرآن مجید نے ایک پیغام پہ کہا کہ اب چاہے تمہارا دل چاہے تم کافر رہنا چاہو کافر رہو، مومن بننا چاہو مومن بن جاؤ. کھلی آزادی ہے، جو چاہے راستہ اختیار کرو، اور اس راستے پر چلتے ہوئے جو نتیجہ ہوگا وہ بہر طور تمہارے اختیار میں نہیں ہے. کافر رہو گے تو جو انجام ہوگا وہ ہم نے معین کر دیا ہے، مومن رہو گے اس کا جو انجام ہوگا وہ بھی ہم نے معین کر دیا ہے. لیکن تمہارا کافر ہونا اور تمہارا مومن ہونا یہ تمہارا اختیار ہے، خود فیصلہ کرو. انجام سے بھی آگاہ کیے دیتے ہیں کہ کس راستے پہ چلنے کا کیا نتیجہ ہوگا، اور یہ بھی بتائے دیتے ہیں کہ اس راستے پہ کیسے چلا جائے. اب چلنا نہ چلنا تمہاری مرضی ہے. جس نے اس کو قبول کر لیا وہ مومن کہلائے، مسلم کہلائے، اور اب معاشرہ آگے بڑھنا شروع ہوا. جس پیغام کو رسول پہلے دن لائے تھے، جاتے جاتے اس کی تکرار کی، اور وہ جو بنیادی اصول تعلیم کیے تھے اس کو نئے سرے سے اس کی تجدید کر دی، اور ساتھ ہی اللہ کا یہ اعلان آ گیا کہ ہمارا دین مکمل ہو گیا. یہ دین اختیار کا تابع تھا، آپ کی اپنی پسند ناپسند کا تابع تھا، کل بھی تھا آج بھی ہے. جس کا دل چاہے قبول کرے، جس کا دل چاہے قبول کرنے سے انکار کر دے. اب سفر حیات پیغمبر ظاہری اعتبار سے ختم ہونے کی منزل پہ آ گیا. حضور دنیا سے تشریف لے گئے، تو جب دنیا سے تشریف لے گئے تو وہ جو عین ایمان تھا وہ بھی، اور اس کے ساتھ جتنے مومن تھے وہ بھی اس عمل میں مشغول ہیں جسے تجہیز و تکفین رسول کہا جاتا ہے. اسلام شروع ہوا تھا رسول کے گھر سے، دعوت ذوالعشیرہ تو رسول کے گھر میں ہوئی تھی نا، وہاں سے اسلام شروع ہوا. اس کے بعد اگر دوسرا کوئی مرکز تھا تو سرزمین مکہ پہ وہ خانہ کعبہ تھا، جہاں کھڑے ہو کر رسول آیات قرآنی سنایا کرتے تھے. مدینے میں تشریف لائے تو یہاں بھی دین کے دو ہی مراکز تھے، ایک رسول کا گھر تھا اور ایک مسجد نبوی تھی. چنانچہ دین یہاں سے ملتا تھا. جو دیندار تھے وہ انہی مراکز کے اوپر آ کے رجوع کرتے تھے. حضور کی چشم ظاہر بند ہوئی اور آپ فانوس قبر میں جانے کے لیے مراحل سے گزر رہے تھے. اس وقت ایک اور مقام پر جس کا تاریخ اسلام میں پہلے کہیں ذکر نہیں تھا، جس کا اسلام سے کوئی ربط نہیں تھا، نام تھا ثقیفہ بنو ساعدہ. معلوم ہوا کہ وہ جگہ ایک میٹرنٹی ہوم ہے، اور وہاں پر ایک نئے وجود نے جنم لیا ہے جس کا نام حکومت ہے. جو چیز وہاں پیدا ہوئی وہ حکومت تھی، وہ سلطنت تھی، اقتدار تھا. نام اس کا کچھ بھی ہو، خلافت کہہ لیجئے، بہر طور وہ ایک وجود سامنے آیا. اب اس مرکز سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. وہاں سے ہمیں شریعت ملی تھی، وہاں سے ہمیں ہدایت ملی تھی، یہاں سے ہمیں حکومت ملی. یہ جو نئی چیز آئی ہے اس نے اپنے پیدائش کے مرحلے پر اس حکومت نے واضح طور پر اپنے والدین کے نام میں عرب کے لوگوں کی پسند کو قرار دیا تھا. عرب کے لوگ ان حکمرانوں کو پسند کریں گے، اس لیے ان کو حکومت دے دی جائے. یہ سبب قرار دیا گیا تھا اس کے وجود میں آنے کا. نہ کہیں خدا کا نام تھا، نہ اس کے رسول کا نام تھا. جو نئی چیز سامنے آئی تھی وہ نئی بھی نہیں تھی. شکل صورت میں یہ نئے آنے والے مولود کی شکل یا تو روم کے سیزر سے ملتی تھی، یا ایران کے کسراؤں سے ملتی تھی، یا مصر کے فرائنہ سے ملتی تھی. ظاہر حکومت تھی نا، تو جہاں جہاں حکومت تھی
اس سے اس کی مزاج اور شخصیت ملے گی. دیکھیے آج بھی بہت سیدھی سی باتیں اور اسی کے حوالے سے گفتگو کو کوشش کروں گا کہ بڑے مشکل مسائل کو آسان لفظوں میں بیان کر دوں. ہمارے سامنے اسلام میں ہدایت کے اور حکومت کے بہت سے نمایاں کردار ہمارے سامنے ہیں. ان کرداروں کو اب ایک طرف کچھ شخصیتیں ہیں جیسے خلافت راشدہ کی ممتاز شخصیتیں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، خدا ان کے ان درجات میں اضافہ کرے کہ جہاں وہ اس وقت ہیں. یہ ہستیاں بھی ہیں اور اس کے مقابلے میں ہمارے یہاں ایک اور بھی گروہ ہے جن کے لوگ جن کو ہادی سمجھتے ہیں، جن کو اپنا رہبر و رہنما سمجھتے ہیں. حضرت علی کی ذات گرامی ہے، امام حسن، امام حسین، اور اس کے بعد ائمہ کی پوری فہرست. دنیا میں بہت سے رہنما مختلف قسم کے گزرے ہیں. لیڈرشپ مختلف انداز میں ہمیں نظر آتی ہے. یہ جتنی شخصیتیں اسلام کی ہیں ان کی کلاسیفیکیشن کیجئے، گروپنگ کیجئے، ان کو کس کس خانے میں رکھیے گا. بہت بڑے فاتح حکمران ہیں، ان کو فاتحین کی فہرست میں رکھا جائے گا. بڑے اچھے منتظم بادشاہ ہیں تو ان کو اعلیٰ درجے کے ان بادشاہوں کی فہرست میں رکھا جائے گا جن کی ایڈمنسٹریشن بہت شاندار تھی. حضرت عمر ہوں، حضرت ابوبکر ہوں، حضرت عثمان ہوں، ان کو کس میں رکھیے گا؟ آپ جو نامور شہنشاہ ہیں، جو بڑے بڑے بادشاہ ہیں، جو بڑے بڑے فاتحین ہیں، انہی کی فہرست میں رکھیں گے نا. اچھا، اور جب بات آئے مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی، امام حسن کی، امام حسین کی، تو ان کو کس میں رکھیے گا؟ بادشاہوں کی فہرست میں یہ نہیں جاتے. علاقوں کو فتح کر کے اپنی مملکت کو شامل کرنے والے فاتحین کی فہرست میں یہ نہیں جاتے. جن کی سلطنتیں بہت وسیع ہو گئیں ان وسعتوں کا بھی ان کی ذات سے کوئی تعلق نہیں. ایک حضرت علی کے علاوہ تو بعد میں تخت و تاج بھی نہیں ہے. اب ان کو کس فہرست میں رکھیے گا؟ ہیں تو محترم. اسلام میں بلا شرکت غیر اگر کوئی لیڈر ہیں تو یہی ہیں. یعنی اور کے اوپر تو اختلاف ہے کہ کچھ لوگ مانتے ہیں، کچھ لوگ نہیں مانتے. اب پتہ نہیں ان میں سے غلط کون ہے، لیکن غلط صحیح کی بحث نہیں ہے. سب نہیں مانتے. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو سب ماننے کے پابند ہیں. جبرن مانے، خوشی سے مانے، یہ ان کی مرضی ہے، ماننا پڑتا ہے. جی تو اس لیے ان کے لیڈر ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں. تو اب کیا کریں؟ جہاں ہم نے کہا کہ صاحب یہ جو دنیا کے بڑے فاتحین ہیں، سکندر اعظم تھا، ہینیبال تھا، بعد میں آنے والوں میں چنگیز خان تھا، ہلاکو خان تھا، حضرت عمر کو بھی ان فاتحین میں رکھا جائے. دنیا کے بہت بڑے فاتح ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی سلطنت بہت وسیع و عریض اور بہت فتوحات ہیں. بلکہ مائیکل ہارٹ نامی ایک شخصیت نے کتاب لکھی، وہ 100 وہ آدمی جنہوں نے تاریخ کو متاثر کیا ہے، اس میں حضرت عمر کا مقام 52ویں نمبر پہ رکھا. 52ویں نمبر پہ رکھا اور سب سے بڑی صفت یہ قرار دی. 2.5 صفحے کا آرٹیکل ان کے متعلق ہے. 2 صفحے میں وہ نقشہ دیا گیا ہے جو ان کے دور حکومت کا تھا، اور اس میں دکھایا گیا کہ کتنا علاقہ پہلے اسلام مسلمانوں کے پاس تھا اور کتنی بڑی سلطنت ان کی ہو گئی. آدھے صفحے کا نوٹ ان کی شخصیت سے متعلق ہے. اس میں یہ کہا گیا کہ اب مصنف کا جو اپنا نقطہ نظر تھا اس نے اس طرح سے ان کی ذات کے ساتھ وابستہ کیا کہ عہد اسلام میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں مملکت اسلامی اتنی وسیع نہیں ہوئی تھی جتنی غیر معمولی توسیع حضرت عمر کے زمانے میں ہوئی. اور اب یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ اسلام رسول اللہ کی تعلیمات کے نتیجے میں زیادہ پھیلا یا حضرت عمر کی فتوحات کے نتیجے میں زیادہ پھیلا. کہنا دوسرے لفظوں میں وہ یہ چاہتا ہے کہ اسلام تلوار کے ذریعے سے پھیلا. جب فتوحات کو وہ ذمہ دار قرار دے رہا ہے تو کہنا وہی چاہتا ہے، یہ اس کا مخصوص نقطہ نظر ہے، اس کو وہ پیش کر رہا ہے. تو اب حضرت عمر کی یہ اتنی بڑی فتوحات جو ہیں، اب اگر حضرت عمر کو دنیا کے بڑے بڑے لیڈروں میں شمار کیا جائے تو کہاں رکھا جائے گا؟ ظاہر فاتحین میں رکھا جائے گا، ان بادشاہوں حکمرانوں میں رکھا جائے گا.
جب علی کی بات آئے گی، حسن کی بات آئے گی، حسین کی بات آئے گی، تو وہ فاتحین میں نہیں جا سکتے، اس گروہ میں نہیں شامل ہو سکتے، بڑے بڑے حکمرانوں سلطانوں میں شامل نہیں ہو سکتے۔ ان کو اگر شمار کیجئے گا تو پھر جو انبیاء کی فہرست ہے، اولیاء کی فہرست ہے، جو مصلحین کی فہرست ہے، جو معاشرے میں کے اصلاح کے لیے لوگ آتے رہے ہیں، ان کی فہرست میں ان کو شامل کیجئے گا۔ یہی تقسیم ہوگی نا؟ بس جناب یہی تقسیم ہے جس کے اوپر ہم اتنی دیر سے گفتگو کر رہے ہیں اور گفتگو کو اسی مقام پہ پہنچانا چاہتے ہیں۔ یہ شخصیتیں جو ہیں یہ دنیا میں نہ حکومت کرنے کے لیے آئی ہیں، نہ حکومتیں ان کے لیے باعث فخر ہیں۔ ان کے لیے حکومت کوئی اہمیت نہیں رکھتی، یہ حکومت ان کے لیے زیبا ہے جو بادشاہوں میں، حکمرانوں میں، اور جس طبقے میں ان کا شمار ہو رہا ہے اس طبقے کی اخلاقی حالت زیر بحث نہیں آتی۔ سکندر کی اخلاقیات کیا تھیں؟ نہیں، ہم دیکھتے ہیں اس کی فتوحات کتنی تھیں۔ ان کا کردار زیر بحث نہیں آتا، ان کی شخصیت کی خوبیاں زیر بحث نہیں آتی۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ دوسری قوموں کو غلام بنانا، ان کے علاقے کو فتح کرنا ہے۔ اس اعتبار سے وہ نظام کہ جو انسانیت میں کردار سازی کے لیے آیا ہے، وہ پیغام جو انسان کی شخصیتیں بنانے کے لیے آیا ہے، اس پیغام کا کوئی تعلق فاتحین کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ فتوحات کرنے والے تو یوں سمجھ لیجئے کہ وہ اگر متاثر کر رہے ہیں تو اپنی سلطنت کی وسعت سے متاثر کر رہے ہیں۔ عالمگیر مذہب اسلام بھی ہے، یہ کسی ایک قوم ایک گروہ کے لیے نہیں آیا، پوری دنیا کے لیے آیا ہے۔ یہ بھی پورے عالم کو فتح کرنے کے لیے آیا ہے اسلام۔ لیکن یہ بنیادی فرق یاد رہے کہ ایک فتح وہ ہے جو ہمارے فاتحین تلوار کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں۔ اسلام کو تلوار کی فتح کسی صورت بھی قابل قبول نہیں، اس لیے قابل قبول نہیں کہ جو تلوار کی فتح ہوگی وہ زیادہ سے زیادہ جسم کو تابع کر سکتی ہے، دلوں کو تابع نہیں کر سکتی، جبکہ دین کا اصل پیغام دلوں کے لیے آیا ہے، ذہنوں کے لیے آیا ہے۔ تو دلوں اور ذہنوں کو کس سے تسخیر کیا جا سکتا ہے، کس کے ذریعے سے مسخر کیا جا سکتا ہے، کس کے ذریعے سے اس پر اپنا اقتدار قائم کیا جا سکتا ہے؟ وہ کردار کی عظمت ہے، وہ شخصیت کی عظمت ہے۔ اس کردار سے فاتح خالی ہے۔ اسلام پتہ کرے گا، اسلام پتہ کرے گا تو عظمت کردار سے، اور عظمت کردار بھی کیا چیز ہے؟ عظمت کردار بھی کیا چیز ہے؟ محض ایک لفظ ذہنوں میں آ جائے اور اس کا صحیح کانوٹیشن نہ آئے تو پھر اس لفظ کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسلام بنیادی طور پر کردار کی بلندی یہ ہے کہ جہاں فرد اپنی ذات کے لیے کم سوچے اور دیگر انسانوں کے لیے زیادہ سوچے۔ اور اس کے لیے اس کے پاس واحد نسخہ، واحد طریقہ کہ جب وہ دوسروں کے لیے کام کرتا ہے، واحد نسخہ۔ دیکھیے جب فاتح آتا ہے تو اس کا بنیادی نقطہ نظر یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کی ہر شے پر میری ملکیت ہو جائے، زمین میرے قبضے میں آ جائے، اس کی دولت میرے قبضے میں آ جائے، خود وہ غلام بن کر میری ملکیت بن جائے۔ یہی ہوتا ہے نا ایک فاتح کا نقطہ نظر۔ اس کے مقابلے میں جو دلوں کو مسخر کرنے آتا ہے، اس کے پاس اگر یہ طریقہ اختیار کرے گا کبھی دلوں کی تسخیر نہیں ہوگی۔ دلوں کی تسخیر اس وقت ہوگی جب وہ اپنا مال دوسروں کے لیے وقف کر دے، اپنی جان کو دوسروں کے لیے قربان کر دے۔ تسلط اور غلبہ، دوسروں کے ملکیتوں پر قبضہ کر لینا، یہ طریقہ کار ہے فاتح کا، اس فاتح کا جو تلوار سے پتہ کرتا ہے۔ اور جو کردار سے پتہ کرتا ہے اس کا کام ہے قربانیوں کے ذریعے سے دوسروں کو اپنا بنا لینا، غیروں کو اپنا بنا لینا۔ دونوں کا طریقہ کار بالکل مختلف ہے۔ وہ جو مصلح ہے، وہ جو نبی کا نمائندہ ہے، اللہ کا رسول جب علی کی بات کرے گا تو اس کا موازنہ بڑے بڑے بادشاہوں سے نہیں کرے گا، بڑے بڑے حکمرانوں سے نہیں کرے گا۔ وہ تو کہے گا کہ اگر کسی کو آدم کو اس کے علم میں دیکھنا ہے، نوح کو ان کی عبادت میں دیکھنا ہے، ابراہیم کو خلت میں دیکھنا ہے،
عیسیٰ کو زہد میں دیکھنا ہے، موسیٰ کو ہیبت میں دیکھنا ہے، وہ علی کو ایک نظر دیکھ لے، سب اکٹھے نظر آ جائیں گے۔ تو اب ایک نئی چیز آئی حکومت، اور ایک چیز وہ تھی جو رسول لے کے آئے تھے۔ رسول جو پیغام لے کے آئے تھے اس کی خصوصیت میں نے بالکل ابتدا میں عرض کر دی کہ اس کا پیغام یہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، دین تمہارے سامنے رکھا ہے، اس کی خوبیاں بتائے دیتے ہیں اور اس کو چھوڑنے کے نقصانات بتائے دیتے ہیں، اب اس کو اختیار کرو یا اختیار نہ کرو، تمہاری مرضی۔ اگر تم حالت کفر میں رہنا چاہتے ہو تو تم پہ جبر نہیں کیا جائے گا کہ تم ایمان قبول کرو، اگر تم عیسائی رہنا چاہتے ہو، یہودی رہنا چاہتے ہو، مجوسی رہنا چاہتے ہو، کسی بھی مذہب پہ رہنا چاہتے ہو، تمہاری مرضی ہے، مسلمان بننا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی ہے، کوئی جبر نہیں ہے دین کے معاملے میں۔ اور ادھر وہ جو چیز آئی ہے جو اپنے رشتے کو اس وقت تک تو اسلام سے متعلق نہیں قرار دے رہی، وہ جو بادشاہوں کے انداز میں اقتدار قائم ہوا ہے، وہ جو حکومت آئی ہے، اس کا پہلے دن تقاضا یہ ہے کہ گردن ہمارے سامنے جھکاؤ، جس کو کہا جاتا ہے بیعت کرو۔ جو کھلی پیشکش کر رہا ہے کہ چاہے مانو یا نہ مانو، وہ تو ہدایت کا پیغام تھا۔ جو یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ میرے سامنے گردن جھکاؤ، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، اور بیعت نہیں کرتے تو اس کے لیے گھروں کے سامنے آگ لے جائی جائے، گھروں کو نذر آتش کرنے کے لیے، گلوں میں باندھنے کے لیے رسی لے جائی جائے، اور پھر یہاں تک نوبت آئے کہ جو انکار بیعت کرے اس کے گردن کاٹ کے نیزوں پہ بلند کر دو، اس کے اہل و عیال میں بازاروں میں پھراؤ، لیکن اصرار کرو کہ میری بات کو مانو۔ جہاں جبر ہو وہ حکومت ہوتی ہے، جہاں آزادی ہو وہ ہدایت ہوتی ہے۔ اب تک کی گفتگو کا خلاصہ ذہنوں میں آ گیا نا، کہ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی ہدایت کا پیغام لے کے آئے، حکومت کا پیغام لے کے نہیں آئے۔ حکومت ایک ایسی چیز ہے جو نبوت سے ہٹ کر بالکل الگ ایک نیا انسٹیٹیوشن بنا ہے۔ نیا انسٹیٹیوشن دنیا اسلام میں نیا ہے، ورنہ یہ وہی انسٹیٹیوشن ہے جو بڑے اچھے انداز سے ایران کے اندر بادشاہ چلا رہے ہیں، روم کے اندر وہاں کے سیزر چلا رہے ہیں۔ اسی لیے میں نے کہا کہ شباہت وہی ہے، شکل وہی ہے، بلکہ یہاں تک صورتحال ہے کہ وہ اسلام جو قیصریت اور کسرائیت کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا، اس اسلام میں معاویہ سرزمین شام میں اس کا طرز عمل یہ ہے کہ وہ شاہنات اس کو شان و شوکت سے رہتا ہے، اس نے دروازے پہ پہرے دار اور حاجب کھڑے کیے ہوئے ہیں، محل بنا کے اس کے اندر جیسے پرانے بادشاہ رہتے تھے ویسے بادشاہ رہتے ہیں۔ تو اس مرحلے پر ایک مرتبہ مدینے آیا، حضرت عمر کے زمانے میں اسی کا گورنر ہے، حضرت عمر کے پاس آیا تو لوگوں نے کہا کہ حضور یہ تو بالکل شاہانہ طریقے سے جیسے روم اور ایران کے شہنشاہ رہتے ہیں اس انداز سے رہتا ہے، اس کا رہن سہن وہ ہے۔ تو حضرت عمر جو بڑے سادگی کے علمبردار تھے، جو معاشرے کے اندر ہر قسم کی بے روی کو روک رہے تھے، انہوں نے ایک مرتبہ بلایا کہ ہاں یہ میں تمہارے متعلق کیا سن رہا ہوں؟ اس نے کہا حضور کیا کروں، وہ شام کا علاقہ ہے، وہ لوگ اب تک سیزر کی حکومت میں رہے ہیں، وہ لوگ اسی سے متاثر ہوتے ہیں، اس لیے میں نے یہ طرز اختیار کیا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ ہاں یہ مسلمانوں کا سیزر ہے، یہ اسلام کا قیصر ہے۔ اب اگر اسلام کا قیصر کہہ دیا گیا تو اس کا مطلب اب اس بات کو ہم یوں نہیں سمجھ سکتے جب تک یہ نہ سمجھیں کہ اب کسی بالکل حرام چیز کے ساتھ اسلامی کا لفظ لگا دیجئے۔ سیزر ہونا اسلام کے اندر کوئی قابل تعریف بات نہیں، لیکن جب وقت کا حاکم اپنے ایک گورنر کو سیزر ہونے کی اجازت دے رہا ہے اور اس پر اسلام کا ٹھپا بھی لگا رہا ہے، یہ اسلامی سیزر ہے۔ یہ بالکل وہ صورتحال ہے کہ اسلامی انسائکلوپیڈیا لکھا گیا، ہماری پنجاب یونیورسٹی نے بڑے ماہرین نے جمع ہو کے لکھا، اس میں جو فے کے عنوان سے جو باب جو کتاب تھی اس میں فنون جمع کیے گئے، تو اب اس میں اسلامی فن تعمیر چلیے سمجھ میں آ گیا،
وہ یہ اور بات ہے کہ وہ فن تعمیر میں اصولاً تو ہونا ہی چاہیے تھا اسلامی فن. اسلامی وہ شے ہے جو یا رسول سے نسبت رکھتی ہو یا خدا سے, اس کے علاوہ کوئی شے اسلامی نہیں. رسول کا کہا ہوا, رسول کا کیا ہوا, وہی سب کچھ تو اسلام ہوگا نا. اب اگر اسلامی فن تعمیر ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ رسول نے کون سی تعمیر کی. تو رسول کی ایک تعمیر تو مسجد نبوی تھی. وہ مسجد نبوی ہے جو اس کو آپ پیش کر سکتے ہیں کہ یہ اسلامی فن تعمیر ہے. اب وہ چاہے کھجور کے ستونوں کے اوپر پڑی ہوئی پتوں کی چھت ہو, چاہے کچا فرش ہو, چاہے پتھر کی اٹھائی ہوئی دیوار ہو, لیکن وہی اسلامی فن تعمیر ہے, کیونکہ رسول سے نسبت اسی کو حاصل ہے. ہمارے ہاں اسی کتاب میں جب اسلامی فن تعمیر کی بات ہوئی تو سب سے پہلا فن بتایا گیا وہ جگہ جس کو آج دربار یزید آپ لوگ کہتے ہیں, جسے مسجد اموی کہا جاتا ہے. اس جگہ کی حقیقت یہ ہے کہ وہ عیسائیوں کا ایک بہت بڑا گرجا تھا, کیونکہ حضرت زکریا کے صاحبزادے حضرت یحییٰ کی وہاں پہ قبر ہے. یہ جان دی بیپٹسٹ کے حوالے سے جانے جاتے تھے, اس لیے عیسائیوں کے نزدیک یہ بہت مقدس ذات تھے. اور ان کے ہاں یہ چونکہ پورے عرب میں سب سے مقدس مقام بنتا تھا, اس لیے یہ کم از کم جو سیزر کے اقتدار میں تھا, اس لیے یہاں پر سب سے بڑا گرجا بنایا گیا. اس گرجے کے لیے جو ہال تعمیر کیا گیا, وہ ہال اب بھی جب آپ زیارت کرنے جائیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جو 700 کرسی نشین تھے وہ اسی حال میں آ سکتے تھے, ورنہ عرب میں کوئی بلڈنگ اور ایسی نہیں تھی. اس بلڈنگ کو عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں مسجد ڈکلیئر کر دیا گیا, معمولی سی ترمیم کر کے کہ اس میں جو تصویریں وغیرہ بنی تھیں ان کے پر رنگ روغن پھیر کے اور اس کو مسجد ڈکلیئر کر دیا گیا. دوسروں کے غصب کردہ عبادت خانے کو مسجد میں ڈھال دینا اسلامی فن تعمیر کا پہلا نمونہ ہے. اب ذرا سوچ لیجئے کہ جہاں یہ اسلامی فن تعمیر دوسروں کے بنائے ہوئی عمارتوں پر نہیں بلکہ عبادت خانوں پر قبضہ کر لینے کا نام ہو, تو پھر تو اب جتنی بھی مسجدیں بنیں گی وہ جب تک غیروں کی چیز پر قبضہ نہیں ہوگا وہ اسلامی فن تعمیر نہیں ہوگی. اچھا, اس اسلامی فن تعمیر میں ہوتے ہوتے اور اسلامی فنون, اسلامی مصوری, اسلامی شاعری, اس میں ہوتے ہوتے اسلامی موسیقی, اسلامی رقص. اب بس بیچ میں وہ 1-2 کھجور کے درخت بنا دیجئے اور اس کے نیچے اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے اب جس طرح سے دل چاہے ناچیے گائیے, وہ اسلامی موسیقی بن جائے گا. بہرطور یہ اس طرح سے اگر آپ چیزوں کو اسلامی بنانا چاہتے ہیں اور بات ہے. اب انہوں نے سیزر کو اسلامی قرار دے دیا, تو جہاں سیزر کو اسلامی کہا جائے اس سے بڑھ کر اسلام کی توہین نہیں ہو سکتی. یہ جو حکومت ہے یہ ترکہ ہے, نتیجہ ہے, اولاد ہے اس قیصریت کی, اس شہنشاہیت کی, اس بادشاہت کی جو اس سے پہلے انسان کرتا چلا آ رہا ہے. مجھے فرق بتائیے کہ اس حکومت میں جو سرزمین مدینہ میں قائم ہوئی تھی, اس حکومت کے اندر جو ثقیفہ بنو ساعدہ میں پیدا ہوئی, اس حکومت میں اور ماضی کے جو بڑے بڑے حکمران ہیں ان کی حکومتوں میں کیا بنیادی فرق ہے؟ اس کی ساخت میں کیا فرق ہے؟ اچھا, کہہ دیا کہ جی نبی کے وارث ہیں, نبی کی چونکہ مدینے میں حکومت تھی. اگر نبی کی مدینے میں حکومت تھی تو ذرا انصاف سے بتائیے کہ یہ حکومت آج کے جدید دور میں اتنی حکومتیں آپ دیکھتے ہیں, رسول اگر دنیا میں حکومت قائم کرے گا تو وہ حکومتوں کے لیے مثالی حکومت ہونی چاہیے, ماڈل ہونا چاہیے نا. رسول کی بنائی ہوئی حکومت جو ہے, رسول نے جتنی چیزیں بتائی ہیں وہ آنے والے زمانوں میں بھی اور اس زمانے میں بھی وہ ماڈل تھیں, وہ بیسٹ پاسبل جو صورت ہو سکتی تھی وہ رسول نے پیش کی ہے. اب رسول کی حکومت کے دور کو اگر حکومت کہا جا رہا ہے تو ذرا بتائیے وہ کس اعتبار سے حکومت ہے؟ حکومت کے عناصر میں سے ایک بڑی چیز فوج ہے, وہ قوت کہ جس کے ذریعے سے حکومت ماضی میں جو تھیوریز دی گئی ہیں گورنمنٹ کے بنائے جانے کی, اس میں سے ایک بڑی تھیوری نظریہ جبر ہے, تھیوری آف فورس ہے, کہ ایک آدمی اتنا طاقتور ہوتا گیا کہ اس نے طاقت کے بلبوتے پر, یعنی حکومت کیسے وجود میں آئی, یہ کوئی انسان اللہ کے وہ اپنی فطرت میں تو لے کے نہیں آیا تھا, یہ کیسے بنی؟ تو بہت سے نظریات ہیں. اس میں ایک نظریہ سوشل کانٹریکٹ کی تھیوری ہے کہ
کچھ لوگوں نے معاہدہ کیا لیکن ایسے کہ کسی ایک فرد کے ساتھ کہ تم ہمارا ڈسپلن سنبھالو، ہمیں ڈسپلن میں رکھو، ہم تمہاری اطاعت کرتے رہیں گے، تمہیں ٹیکس دیتے رہیں گے. یہ ایک ہوا معاہدہ، لیکن اس معاہدے کا کوئی وجود تاریخ میں نہیں ملتا. یہ خیال ہے، یعنی یہ تو سوچا جا سکتا ہے کہ بادشاہ ہوتا اس لیے ہے کہ وہ ڈسپلن کو مینٹین کرے، لیکن یہ کہنا کہ ایسا کوئی ایگریمنٹ ہوا تھا، ایسا ایگریمنٹ کبھی بھی ہسٹری میں نہیں ہوا. اس کے مقابلے میں جس تھیوری کو سب سے زیادہ مانا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان جنگل کے اس نظام میں رہتے ہوئے جہاں قوت ہی سب سے بڑی ویلیو ہوتی ہے، سب سے بڑی قدر ہوتی ہے، اس قوت کے بلبوتے پر اگر کوئی آدمی، پہلے تو یہ تھا کہ جانوروں سے ٹکر لے رہا ہے تو وہاں بھی طاقتور ہوگا تبھی کامیاب ہوگا، ورنہ اس کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا. وہیں پر بعض اوقات اس نے جب آپس میں ٹکرانے لگا انسان سے، تو جو زیادہ قوی تھا، زیادہ صحت مند تھا، وہ جب دوسرے سے ٹکرایا اور دوسرے نے شکست تسلیم کی، تو شکست تسلیم کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اب یہ حکم دیتا رہے اور وہ حکم مانتا رہے جب تک اس کے پاس اتنی طاقت نہ ہو جائے کہ وہ اس سے حکومت چھین سکے، اس وقت تک وہ اس کی اطاعت کرے گا. اس طرح سے حکومت کی شکل پیدا ہوئی اور ہوتے ہوتے دنیا میں یہ نظام رائج ہو گیا. تو جب حکومتوں کے لیے طاقت کا ہونا ضروری ہے تو حکومت کی سب سے بڑی چیز فوج ہے، جو اس کی طاقت کی علامت ہے، جس کے ذریعے وہ فتوحات کرتا ہے. ذرا مجھے بتائیے کہ رسول اللہ کی حکومت میں کون سی فوج تھی؟ بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، خیبر ہو، کیا کرتے ہیں رسول؟ وہ جو نارمل رہنے والے انسان ہیں ان سے کہتے ہیں بھائی چلو اس وقت جان کا خطرہ ہے، دفاع کرو. اب اگر گھر میں میرے کوئی چور آ گھسے، کوئی ڈاکو آ گھسے اور میں اس سے لڑنے پہ مجبور ہو گیا ہوں، اس لیے کہ اپنا دفاع بھی مقصود ہے، اپنے اہل و عیال کا بھی اور اپنے ساز و سامان کا بھی، اس وقت جو میں لڑ رہا ہوں تو اس لڑائی کو فوجوں کی لڑائی تو نہیں کہا جائے گا. ایک عام انسان اپنے دفاع کے لیے لڑ رہا ہے. حضور چاہے بدر ہو، چاہے احد ہو، چاہے خندق ہو، یہ تمام مراحل پر اپنے دفاع کے لیے لڑ رہے ہیں. اور اس دفاع کے لڑنے کے لیے کوئی اسپیشل ٹرینڈ آرمی نہیں آ رہی ہے. گھروں میں کام کرنے والے اپنے اپنے روزمرہ کے کام چھوڑے، جو تجارت کرتا تھا اس نے تجارت چھوڑی، جو باغبانی کرتا تھا اس نے باغ چھوڑے، جو کاشتکاری کرتا تھا اس نے اپنے کھیت چھوڑے، سب رسول کے ساتھ آ گئے. جو کچھ لڑنے کا سامان ہے، کسی کے پاس تلوار ہے، کسی کے پاس کھجور کے پتوں کی شاخ ہے، اس سے لڑنے کے لیے آ رہا ہے. بدر میں صورتحال یہی تھی. بدر میں کل ساز و سامان 2 گھوڑے، 13 تلواریں، 313 افراد تھے، 13 تلواریں تھیں کل بدر کے اندر. باقی سوائے اس کے کہ کچھ نیزے تھے، نیزے لمبے بانس کے اوپر آگے لوہے کا ٹکڑا لگا ہوا، وہ نیزے تھے، یا پھر یہ کہ کھجور کی ٹہنیاں تھیں. اگر یوں جاتے ہوئے 313 کو دیکھا جاتا تو لوگ یہی سمجھتے کہ بکریاں چرانے والے ہیں، اونٹ چرانے والے ہیں، ان کو فوج نہیں کہا جا سکتا تھا. رسول کے ہاں کوئی انسٹیٹیوشن کے طور پر فوج ایگزسٹ نہیں کرتی. جو دنیا میں ایک ماڈل گورنمنٹ دینے جا رہا ہے وہاں پر فوج نہیں ہے. پورا معاشرہ بوقت ضرورت میدان کارزار میں اتر جاتا ہے، لیکن ریگولر آرمی نہیں ہے. اب بتائیے دنیا کی کوئی حکومت ریگولر آرمی کے بغیر چل سکتی ہے؟ جی. پھر اس کے بعد سب سے بڑا ایک طاقت کا ذریعہ یہ ہے اور دوسرا طاقت کا ذریعہ دولت ہے. رسول کا کون سا خزانہ تھا، کون سا مالی نظام تھا جو رسول نے قائم کیا تھا؟ رسول کے دور میں ایک لفظ آپ بیت المال سنتے ہیں. یہ بیت المال نہ رسول کے دور میں تھا، نہ حضرت ابو بکر کے دور میں تھا. اس کے موجد حضرت عمر ہیں، انہوں نے بیت المال بنایا کہ جہاں دولت جو آئے، چونکہ مال غنیمت بہت آ رہا تھا، پہلے مال غنیمت آتا تھا ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا. اس کے بعد اب مال غنیمت اتنا آنے لگا کہ انہوں نے کہا کہاں تک تقسیم کرتے جائیں، تو اب اس کو اسٹور کیا جانے لگا. اور حکومت کے پاس جب دولت آنی شروع ہو گئی تو یہی دولت بعد میں ضمیروں کو خریدنے کے کام آئی، یہی دولت معاشرے میں ناہمواری کا سبب بنی، اپنے چہیتوں کو نوازنے کا ذریعہ بنی. معاشرے کی جتنی برائیاں پیدا ہوئیں اسی خزانے کے ذریعے پیدا ہوئیں. نبی کا کوئی بیت المال نہیں ہے. اب بتائیے یہ کیسی حکومت ہے جس میں نہ کوئی اکنامک سسٹم ہے، نہ جس کے پاس کوئی ڈیفنس کا نظام ہے، نہ اس حکومت کے اندر ذرا بتائیے آج آپ کوئی گورنمنٹ ہے جو بغیر سیکریٹریٹ کے چل جائے؟
ایک پوری مشینری موجود ہونی چاہیے جو مختلف شعبوں کے معاملات کو دیکھ بھال کرے، اور وہ سارے دیکھ بھال کرنے والے، دفتری نظام کو چلانے والے ایک سیکریٹریٹ ہے پورا۔ اس سیکریٹریٹ کی کوئی مثال رسول کی زندگی میں مجھے بتائیے۔ کون سا ایسا نظام ہے جو ہم کہیں کہ جناب یہ آئیڈیل صورت ہے، رسول اللہ نے یہ حکومت بتائی ہے؟ اگر وہ رسول کی حکومت، اگر وہ رسول کا دور حکومت تھا تو پھر ایسی صورت میں ماننا پڑے گا کہ اسلام نے انتہائی بھونڈا، انتہائی ابتدائی، بالکل بیسک قسم کی گورنمنٹ بنائی تھی، جس میں گورنمنٹ کا کوئی ایلیمنٹ موجود نہیں تھا۔ یا ہے؟ بڑے زور شور سے کہا جاتا ہے قرآن مجید مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس کے اندر ہر خشک و تر کا بیان موجود ہے۔ اگر حکومت کا بیان بھی موجود ہے تو مجھے صرف قرآن سے اتنا بتا دیجئے، بیسک پرنسپل ہے۔ دنیا کے جتنے کانسٹیٹیوشن ہیں، ہمارے ایک مولانا ہیں بار بار کہتے ہیں کہ وہ بس اسلام نافذ کر دیا جائے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتے، انہوں نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو ماننے کی، قرآن مجید ہمارے لیے کانسٹیٹیوشن ہے۔ یہ ان شخصیت کو آپ لوگ تو خیر شاید نہ جانتے ہو، ہم ان کو برقعے والی سرکار کی حیثیت سے جانتے۔ کچھ آ گیا ذہنوں میں؟ یہ ان کا بڑا ٹی وی پہ کئی دفعے وہ یہ بیان دے چکے ہیں۔ سمپل سا کویسچن ہے، دنیا کے کوئی آئین اٹھائیے، اس آئین کا پہلا چیپٹر، وہ جو تمہیدی باتیں ہوتی ہیں، الفاظ کی ڈیفینیشن وغیرہ ہونے کے بعد جب باقاعدہ رولز ریگولیشن شروع ہوتے ہیں تو پہلا چیپٹر یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ بنائی کیسے جائے گی، جو بھی گورنمنٹ ہوگی وہ بنائی کیسے جائے گی، وہ الیکشن ہوگا، الیکشن کے قاعدے کیا ہوں گے جہاں پہ الیکشن ہو، ورنہ یہ کہ اگر بادشاہ کے بعد بادشاہ بننا ہے، باپ کا بیٹا وارث ہوگا، اس کے لیے بھی سب سے پہلی بات یہ کہ وہ وراثت کا قانون کیسے نافذ ہوگا، پہلی بات یہ گورنمنٹ کیسے فارم کی جائے گی۔ آئیے پورا قرآن مجید موجود ہے، میں دنیا بھر کے اسکالرز کو دعوت دیتا ہوں، کسی مسلک اور عقیدے کے ہوں، مجھے قرآن سے وہ طریقہ بتائیں جس طرح حاکم بنتا ہے۔ بتائیے وہ کون سا طریقہ ہے جس سے حاکم بنایا جائے۔ مانیے کہ اسلام حاکم بنانے نہیں آیا، حکومت اس کا سبجیکٹ نہیں ہے، اور رسول حکمران نہیں تھا۔ رسول کی اطاعت، رسول کے سلسلے میں اتنی سی بات یاد رکھیے، اور یہ ہمارے بالکل سامنے کی بات ہے۔ فرض کیجئے حضور مدینے نہ آتے، حکومت مدینے میں بنی نا آپ کے قول کے مطابق، ہمارے بھائیوں کے قول کے مطابق، یہ میں لفظ آپ استعمال کرتا ہوں تو اس کے مختلف موقع پہ مختلف معنی ہوتے ہیں۔ کہیں ہاں وہ میرے گفتگو کے سیاق و سباق سے آپ سمجھیے گا، خدا نخواستہ آپ حضرات کی بدگمانی کے متعلق مجھے کوئی بدگمانی نہیں ہے، کوئی یہ جملہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ تو وہ جو حکومت کو دین کی سب سے بڑی ضرورت قرار دیتے ہیں اور شوکت اسلام اس میں سمجھتے ہیں کہ حکومت ان کے ہاتھ میں ہو، ان سے میں پوچھتا ہوں کہ حکومت بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن مجید سے تو طریقہ نہیں ملتا، وہاں سے یہ قاعدہ نہیں ملتا۔ اچھا، پھر اب جس چیز کو آپ حکومت کہتے ہیں اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اپنی بات کو، میں عرض کیا میں نے کہ جبر سے منواتی ہے، اس کے پاس وہ فورس ہے جس سے قانون پہ عمل درآمد کرواتی ہے۔ کیا آپ نبی کے احکامات کو بھی اس طرح سے پابندی کرتے ہیں کہ کوئی جبر ہے آپ پہ، کوئی لاٹھی لے کے کھڑا ہے؟ کتنی دفعہ کہہ چکا کہ روزے رکھتے ہیں تو روزے کی حالت میں کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی سر پہ نہیں ہے، اس کے باوجود بھوک بھی لگی ہے، نہیں کھا رہے۔ یہ کون سی فورس ہے جو یہ قانون پہ عمل کروا رہی ہے؟ یہ فورس حکومت کی فورس نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی حکومت بھی اس طریقے سے آپ کے اوپر حکم نہیں چلا سکتی، وہ اپنے فرمان یوں نہیں جاری کر سکتی، اسے بہر صورت فوج کی ضرورت ہے۔ اچھا، اب عرض کر رہا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لائے ہیں، وہ دین ہمارے سامنے اس انداز سے پیش کیا گیا کہ اب تم اس کی پابندی کرو گے تو یہ تمہارا فیصلہ ہوگا، نہیں پابندی کرو گے تو یہ بھی تمہارا فیصلہ ہوگا۔ جہاں آزادی ہو وہ تو ہے ہدایت کی دنیا،
اور جہاں پر جبر ہو وہ ہے حکومت کی دنیا. یہ جبر کا انسٹیٹیوشن، یہ جو گورنمنٹ ہے، یہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ جبر کا سسٹم جو ہے یہ دنیا میں دین لے کے نہیں آیا. کوئی پیغمبر حکومت لے کے دنیا کے اندر نہیں آیا ہے. پیغمبر جو ہے وہ جب بھی آتا ہے ہدایت کی بات کرتا ہے. مکے میں رسول پیغام دے رہے ہیں تو یہی تو کہہ رہے ہیں نا کہ آؤ اس راستے پہ آ جاؤ. اب فرض کیجئے کہ رسول مدینے تک نہ آتے اور مدینے میں وہ چیز نہ بناتے جس کو ہم نے حکومت سمجھا یا آپ نے جس کو حکومت کہا، جی وہ نہ بناتے، تو کیا اس صورت میں ہم رسول کے حکم کے پابند نہ ہوتے؟ رسول کہتا ہے نماز پڑھو، مسلمان ہونے کے بعد کیا ہم رسول کے اس حکم کے پابند نہ ہوتے؟ بھائی وہ صاحب اقتدار ہو، اس کو تخت و تاج ملے یا نہ ملے، اگر میں نے اس کو نبی مان لیا ہے تو اس کے بعد اب نبی جو کچھ کہے گا اس کی مجھے پابندی کرنی پڑے گی. وہ چاہے تخت پہ بیٹھا نظر آئے یا تخت پہ نہ بیٹھے. پیغمبر کی ذات کو اب جو پیغمبر نبوت کے فرامین جاری کر رہا ہے، جو ارشادات بحیثیت نبوت کے وہ جاری کر رہا ہے، اسے ہم حکومت سمجھ رہے ہیں. یہ ہمارے سمجھ کا قصور ہے. نبی نے کبھی بھی اپنے آپ کو حاکم کی حیثیت سے پوز نہیں کیا ہے، حکمران کی حیثیت سے نہیں پوز کیا ہے. دیکھیے نبی جو کتاب لے کے آیا ہے قرآن مجید، پورا قرآن مجید، پھر یہ ایک مؤدبانہ انکسار کے ساتھ، کوئی دعویٰ نہیں ہے، میں کوئی اتنا بڑا عالم نہیں ہوں کہ قرآن مجید کے متعلق کوئی حتمی بات کر سکوں، لیکن چلیے تحقیق کے لیے میں کہہ رہا ہوں، اگر کوئی صاحب میری مدد کر سکیں. پورے قرآن مجید میں حکمرانوں کی تعریف میں یا یہ بتانے کے لیے کہ حکومت کیسے ہونی چاہیے، کیسے بننی چاہیے، ایک جملہ دکھا دیجئے. جہاں بات ہو رہی ہے اپنے انبیاء کی بات ہو رہی ہے، جہاں بات ہو رہی ہے ان ائمہ کی بات ہو رہی ہے جو ہدایت کے لیے آتے ہیں. اگر تعریف کے الفاظ ہیں تو ان کے متعلق کہا جاتا ہے یہ ایسے پاک و پاکیزہ ہیں جیسے پاک و پاکیزہ ہونے کا حق ہے. یہ ہمارا رسول تو بات ہی نہیں کرتا سوائے اس کے کہ جو ہم کہتے ہیں وہی تم تک پہنچاتا ہے. یہ کبھی گمان نہیں کرتے، ان کے ذہن میں خیال نہیں آتا جو ہماری منشا کے مطابق نہ ہو. یہ کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ ہادیوں کی تعریف ہو رہی ہے. کوئی ایک جملہ بادشاہوں کی تعریف میں ہوتا، اس نظام کے لیے کہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں اسلام کا مقصود تھا کہ وہ حکومت حاصل کر لے. رسول کا بہت بڑا مشن یہ تھا کہ وہ ایک مضبوط حکومت قائم کر جائیں. جو حکومت قائم کر کے گئے سو کالڈ جس کو آپ حکومت کہہ رہے ہیں، اس میں حکومت کا ایک ایلیمنٹ پایا نہیں جاتا، کوئی بیسکس نہیں پائے جاتے اس کے اندر حکومت کے، جو کچھ بھی رسول کا دور تھا. اب یہ کتنا ہے فیضڈ قسم کی حکومت ہے کہ ایک رسول کی ذات ہے، سارے حکم وہی جاری کر رہی ہے، سارے مقدموں کے فیصلے وہی کر رہی ہے، ساری قانون سازی اسی کی طرف سے ہو رہی ہے. آج آپ حکومتوں کے الگ الگ شعبے بناتے ہیں، اس کے لیے لیجسلیشن الگ ہوتی رہے، ایڈمنسٹریشن الگ ہوتی رہے، اور جسٹس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ الگ ہو. انصاف کوئی کرے، قانون کی انٹرپریٹیشن کوئی کرے، قانون کوئی بنائے، امپلیمنٹ کوئی اور کرے. یہ تین بیسک شعبے ہیں. اسلام میں وہ تین شعبے کہاں ہیں؟ کسی بھی اسٹیٹ میں، کسی بھی حکومت میں یہ تین شعبے ہونے چاہیے. وہ تین شعبے رسول کی ذات ہے، ایک فرد واحد کی. اب اگر اس حساب سے دیکھیے گا تو پھر آمریت سے بہتر کوئی اور نظام نہیں ہے. اسلام تو پھر آمریت کو قبول کرتا ہے کہ ایک فرد واحد وہی قانون بناتا ہے، وہی قانون کو انٹرپریٹ کرتا ہے اور وہی قانون کو امپلیمنٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں ہے، کیونکہ رسول کی ذات کے علاوہ اور بتائیے کس کو اختیار ہے؟ قرآن کی آیت اگر قانون ہے وہ بھی رسول کے ذریعے ہم تک پہنچ رہی ہے. رسول کا اپنا ارشاد بھی وہی حیثیت رکھتا ہے جو حکم قرآنی حیثیت رکھتا ہے، وہ بھی قانون کی حیثیت رکھتا ہے. اس قانون کی کیا ایکسپلینیشن ہے وہ بھی رسول فرمائیں گے، اور اس کو امپلیمنٹ کروانا یہ بھی رسول کی ذمہ داری ہے. سارا کام رسول کر رہا ہے. اب اس حکومت کے اندر باقی عناصر کہاں ہیں؟ باقی دنیا کا اس میں کیا رول ہے؟ آج جس جمہوریت کی آپ بات کر رہے ہیں، رسول کے کردار میں تو وہ جمہوریت دور دور نظر نہیں آتی. آپ کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کی حکومت ہے، لوگوں کے ذریعے ہے، لوگوں پر ہے، وغیرہ وغیرہ بہت سی باتیں ہم عوام کے حوالے سے کرتے ہیں. اس میں عوام کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. جو شریعت لے کے آیا ہے وہاں ان کا کوئی رول نہیں ہے.
تو اس اعتبار سے اب کیسے ہم اس حکومت کو حکومت قرار دیں، اس دور کو حکومت قرار دیں جو رسول کی ذات سے وابستہ ہے؟ بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنی حکومت کو جسٹیفائی کرنے کے لیے پہلے رسول کو حاکم بنا دیا۔ رسول سرے سے حاکم نہیں ہے۔ دیکھیے ایک مسئلہ اٹھتا ہے کہ وہ موقع غدیر پر جناب رسالت میں آپ نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اب وہ بحث چل پڑی کہ جی مولا کے کیا معنی ہے، انہوں نے ڈکشنریاں کھول لی، کوئی 30-40 معنی نکال دیے کہ جی مولا کے یہ بھی معنی ہے، مولا کے یہ بھی معنی ہے۔ اور در حقیقت رسول اللہ تو یہ کہنا چاہتے تھے کہ جیسے ہم تمہارے دوست ہیں ویسے علی تمہارے دوست ہیں۔ بھئی یہ دوستی کی بات ہے، اس سے زیادہ کوئی بات نہیں۔ جب دلائل زیادہ دیے گئے کہ آخر دوستی کی بات کہنی تھی تو اس کے لیے اتنا مجمع اکٹھا کرنا، یہ غیر معمولی صورتحال، جاتے ہوئے قافلوں کو روکنا، اور اس میں اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ سکون کو پہنچا دو، یہ اتنا اہم موضوع ہے کہ اگر تم نے یہ نہ پہنچایا، یہ بات نہ پہنچائی تو تمہارا سارا کار رسالت بیکار چلا جائے گا۔ اور دیکھو تم لوگوں سے خوفزدہ نہ ہو، اللہ سے تم، اللہ محافظ ہے تمہارا، تمہیں پرواہ نہیں ہونی چاہیے، لوگ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ اگر رسول اتنی سی بات کہہ رہے تھے کہ علی کو دوست رکھو تو اس پہ لوگوں سے کیا خطرہ تھا، جس کے لیے اللہ کوئی اور محافظ نہیں مقرر کر رہا، خود حفاظت کے لیے آ رہا ہے۔ محافظ کی قوت اور حیثیت سے پتہ چلتا ہے خطرہ کتنا بڑا ہے۔ جی بھئی اگر مجھے کوئی چھوٹی سی رقم میرے پاس ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہ راستے میں کوئی چھین نہ لے تو میں آپ میں سے کسی کو کہوں گا کہ ذرا بھائی میرے ساتھ چلیے، بینک تک چلے چلیے، گھر تک چلے چلیے۔ لیکن اگر بہت بڑی رقم ہے اور اندیشہ زیادہ ہے کہ جو لوگ ہیں وہ محض یوں ہی نہیں آئیں گے کہ دھکا دے کے اور جیب میں ہاتھ ڈال کے پیسے نکال لیں گے، وہ آنے والے بندوقوں سے مسلح بھی ہوں گے اور وہ جان بھی لے سکتے ہیں، تو اب باقاعدہ وہ گاڑی منگائی جائے گی، اس پہ گولی اثر انداز نہ ہو سکے، اس میں دولت رکھی جائے گی، آگے پیچھے ایک محافظوں کی جماعت ہوگی، تب اس کو لے کے جائیں گے۔ یہ محافظوں کا اہتمام بتائے گا کتنی بڑی دولت لے کے جا رہے ہیں۔ جی اب اگر دنیا میں محافظ بڑا ہو تو سمجھ میں آتا ہے خطرہ بہت بڑا ہے۔ اب اگر خدا یہ کہے کہ نبی تم پرواہ نہ کرو، میں موجود ہوں حفاظت کے لیے، تو سوچئے کتنا بڑا خطرہ ہے۔ تو کیا وہ خطرہ اس بات سے تھا کہ رسول کہیں گے کہ علی تمہارا دوست ہے ویسے ہی جیسے میں تمہارا دوست ہوں؟ لیکن ان سارے دلائل کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جناب اگر رسول اللہ کو جناب امیر کو جانشین بنانا تھا تو صاف صاف کہہ دیتے کہ میں جس طرح امیر ہوں تم لوگوں کا ویسے یہ بھی امیر ہے، جیسے میں سلطان ہوں ویسے یہ سلطان ہے۔ ایسا لفظ ویگ سا استعمال کر لیا کہ جس کی کوئی معنی نہیں، یعنی جس کے معنی پہ جھگڑا ہوتا رہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ امیر کا لفظ استعمال ہوتا تب بھی آپ لوگ جھگڑا کرتے، اس کے بھی لغت میں بہت سے معنی نکل آتے۔ اگر سلطان کہتے، اگر شہنشاہ بادشاہ کوئی لفظ استعمال کرتے 10 معنی نکل آتے اس کے، یہ تو الگ بات ہے۔ لیکن رسول نے کوئی اور لفظ کیوں استعمال نہیں کیا؟ رسول جس مقام پر ہیں، جو رسول کی پوزیشن ہے، وہ پوزیشن ابھی تک دنیا اس پوزیشن سے کوئی اور دوسرے ذریعے سے آگاہ نہیں ہے۔ رسول جو نبی بن کے آئے ہیں اور نبی کی حیثیت سے اپنے احکامات کی تعمیل کروا رہے ہیں، احکامات منوا رہے ہیں، یہ پوزیشن جہاں کوئی اختیار کے بغیر، کوئی فوج، کوئی لشکر، کوئی سپاہ کے بغیر دنیا کی گردن اپنے سامنے جھکا رہے ہیں، یہ صلاحیت اس سے پہلے کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں۔ یہ پہلی مرتبہ انسٹیٹیوشن اس انداز سے نظر آ رہا ہے۔ رسول اگر حکمران ہوتے تو اپنے جانشین کا نام حکمران رکھتے، رسول اگر امیر ہوتے تو اپنے جانشین کا نام امیر رکھتے۔ رسول کی پوزیشن ایسی ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں، اس لیے جو اپنی جگہ پہ بٹھا کے جا رہے ہیں اس کے لیے بھی لقب وہ چنیں گے جس کی مثال نہ ہو۔ اگر مولا بنا کے جا رہے ہیں تو اس لیے کہ اس سے پہلے تم اس لفظ کے معنی و مفہوم سے آگاہ نہیں تھے، اب اس کے معنی و مفہوم دیکھنے ہیں تو قرآن مجید میں دیکھو، ولایت علی کا اعلان کر رہے ہیں نا، قرآن کہہ رہا ہے تمہارا ولی اللہ ہے، تمہارا ولی رسول ہے، اور وہ جس کو اولی الامر قرار دیا جا رہا ہے، یہ سب اولیاء اللہ ہیں۔ تو جب اللہ ولی ہے
اور خاص طور پر ولی کے معنی سمجھانے کے لیے وہ پہلے خود کو ولی قرار دیتا ہے، پھر رسول اور اس کے جانشین کو ولی قرار دیتا ہے۔ تو اب ولی کے معنی جب اللہ کے ساتھ استعمال کرتے ہو، روز جا کے اس سے ہاتھ ملاتے ہو، اللہ سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، اللہ سے دوستی ہے۔ جو ان معنوں میں اللہ ولی ہے انہی معنوں میں رسول ولی ہے، اور جن معنوں میں رسول ولی ہے انہی معنوں میں علی ولی ہے۔ اور یہاں پر یہ ایک موٹی سی بات، یہ جملہ عرض کر دوں جو بارہا زبان پہ آتا رہتا ہے، کہ دنیا کی کوئی بادشاہت ہو، حکومت کی کوئی فارم ہو، جمہوری ہو، خاندانی بادشاہت ہو، ماضی کی بادشاہت ہو یا آج کی بادشاہت ہو، اس کے لیے لازمی دو شرطیں ضروری ہیں۔ وہ حکومت تاریخ اور جغرافیے میں گھری ہوئی ہوگی۔ تاریخ میں گری ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بادشاہ فلاں دن تخت کے اوپر بیٹھا، فلاں دن انتقال کر گیا، جس دن تخت پہ بیٹھا اس کی حکومت شروع ہوئی، جس دن انتقال کر گیا حکومت ختم ہو گئی۔ جتنے قانون ہیں وہ اگر اس کے بعد بھی جاری رہیں گے تو اس لیے نہیں کہ اس کا فرمان ہے، بلکہ نئے بادشاہ نے اس کو اپروو کر دیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا کہ اگر کوئی پچھلے حکمران کے قاعدے قانون چل رہے ہیں تو اس لیے نہیں کہ یہ اس نے منظور کیے ہیں، بلکہ نیا حاکم اس کو جاری رکھنے کی منظوری دے رہا ہے۔ یہی صورتحال ہوگی۔ پچھلا حاکم گیا تو حاکم کے ساتھ اس کا حکم بھی ختم ہو گیا۔ اب حکمران پوری طرح آزاد ہے، نئے قانون بنائے، اس کو نئی صورت میں نافذ کرے یا پچھلے قوانین کو منظور کر دے۔ یہ ہوا تاریخ میں قید۔ ایک ابتدا ہے، ایک انتہا ہے، اس کے درمیان میں بادشاہ کی بادشاہت گری ہوئی ہے۔ نہ اس سے پہلے ہے، یعنی تخت پہ نہیں بیٹھا اس کا حکم نہیں چلے گا، تخت سے اتر گیا یا مر کھپ گیا تو اب اس کا حکم نہیں چلے گا۔ یہ تاریخ میں گرفتاری ہے۔ جغرافیہ میں گرفتاری یہ ہے کہ کوئی بھی دنیا کی حکومت ہو، کوئی بھی حکمران ہو، ایک بارڈر سے لے کے دوسرے بارڈر تک جہاں اس کی حکومت ہے، جو اس کا جغرافیہ ہے وہ اسی میں اس کا فرمان چلے گا۔ جیسے ہی جغرافیہ سے باہر نکلے اب اس کا حکم نہیں چلے گا۔ ایک بہت بڑی سلطنت تھی یورپ کی جو کہتی تھی کہ ہمارے ہاں سورج ہی نہیں غروب ہوتا۔ یہ اور بات ہے کہ اب ان کے ہاں سورج نکلتا ہی نہیں۔ نعرہ سلام۔ اب جب سمٹ کر سلطنت کی حدود جو ہیں وہ ایک جزیرے تک رہ گئیں، اس جزیرے پہ یا تو بارش ہو رہی ہوتی ہے یا بادل چھائے رہتے ہیں، تو چنانچہ اب تو سورج وہاں نظر نہیں آتا۔ ایک زمانہ تھا کہ سورج نہیں، غروب ہی نہیں ہوتا تھا۔ اس کی سرحد سے باہر نکلے، اب وہ بیچ میں چھوٹا سا سمندر ہے، سمندر سے باہر نکل کے فرانس میں قدم رکھا۔ جیسے ہی قدم رکھا اب یہاں پر آ کے نظام بدل گیا۔ ابھی تک ٹریفک بائیں ہاتھ چل رہی تھی، اب دائیں ہاتھ چل رہی ہے۔ بالکل بارڈر سے بارڈر ملا ہو۔ میں جس ملک سے تعلق رکھتا ہوں 2-3 ملک میرے سرحدوں کے ساتھ ہیں، جہاں پر انگریزوں کا تسلط پہلے رہ چکا ہے، وہاں آج بھی بائیں ہاتھ کی ٹریفک چل رہی ہے، ہمارے یہاں بھی بائیں ہاتھ کی ٹریفک چل رہی ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ایران ہے، اسی کے ساتھ افغانستان ہے، ان کے ہاں دائیں ہاتھ ٹریفک چل رہی ہے۔ ادھر کھڑے تھے تو بائیں ہاتھ چل رہے تھے، جیسے ہی حدود سے باہر نکلے اب ان کے قانون ختم، ان کے قانون شروع۔ حکومت کے اندر قانون پابند ہے جغرافیے کا، لیکن کیا نبوت میں بھی تاریخ اور جغرافیے کے پابند ہے نبوت؟ نبی تھا تب بھی اس کے حکم چل رہے تھے، نبی دنیا سے پردہ کر چکا ہے اب بھی اس کے حکم چل رہے ہیں، اس کے فرامین چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے؟ تو تاریخ میں تو قید نہیں ہے نبی، اور جغرافیے میں قید ہے۔ آپ یہاں بیٹھ کر کیا یہاں 5 وقت بجائے 6 نمازیں پڑھتے ہیں؟ بلکہ 6 پڑھنا تو ذرا مشکل ہو جائے گا، 5 کی جگہ 1 پڑھتے ہیں۔ آپ یہاں بھی انہی قوانین کے پابند ہیں، اسی شریعت کے پابند ہیں جس شریعت کے پابند آپ سعودی عرب میں ہوں، جس شریعت کے پابند آپ پاکستان میں ہوں، جو اسلامی اسٹیٹس ہیں وہاں پہ بھی آپ ان کی پابندی کرتے ہیں، اور جن کو آپ غیر مسلم کہتے ہیں وہاں پہ بھی آپ ان قوانین کی پابندی کرتے ہیں۔ تو نبی کی نبوت نہ تو وقت کی پابند ہے اور نہ جگہ کی پابند ہے، نہ تاریخ کی محتاج ہے
نہ جغرافیے کی محتاج ہے. دوسرے لفظوں میں یوں کہوں کہ جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں نبی کی نبوت ہے. تو اب اگر نبی کے جانشین کو دیکھنا ہے تو اس کو تاریخ و جغرافیے میں تلاش نہ کرنا. جہاں جہاں خدا کی خدائی ہو وہاں وہاں نبی کی نبوت ہوگی، اور جہاں جہاں نبی کی نبوت ہوگی وہاں وہاں علی کی ولایت ہوگی. بس جناب والا، کم از کم یہ بات میں نے ہلکے پھلکے انداز میں کوشش کی ہے کہ عرض کر دوں کہ ذہنوں میں یہ بات واضح ہو جائے کہ نبوت کوئی اور چیز ہے، ہدایت کوئی اور چیز ہے، اور حکومت اور چیز ہے. اور نبوت کے لیے حکومت نہ کوئی ایشو ہے، نہ اس کو کوئی حکومت کو قائم کرنا ہے. اگر حکومت کوئی اسلام کا عہدہ ہوتی، خدا کا دیا ہوا کوئی منصب ہوتی، تو ایسی صورت میں علی ابن ابی طالب کبھی یہ نہ کہتے، ایک دفعہ نہیں کتنی مرتبہ کہا، حکومت آ رہی ہے کہہ رہے ہیں لے جاؤ مجھے نہیں چاہیے. اللہ کی طرف سے منصب آ رہا ہے تو آپ انکار کر رہے ہیں. یہاں تو پھر بھی گزر اوقات ہو گئی. عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں مولا یہ پھٹی ہوئی جوتی ابھی اتار کے پھینک دیجئے، ہر وقت بیٹھے ہوئے اس کو تسموں سے باندھ رہے ہوتے ہیں، گزارا کر رہے ہوتے ہیں. کیا کروں، اتنے دن سے پیروں کے ساتھ ہے، جدا کرنے کو دل نہیں چاہتا. ہمیں بھی اس جملے کی وجہ سے بڑی تقویت ملتی ہے کہ اس قابل تو نہیں ہیں کہ اپنے آپ کو مولا سے نسبت دے سکیں، لیکن سوچتے ہیں جو پھٹی ہوئی جوتی کو جدا نہیں کر رہا، ہم بھی ان کے قدموں سے لپٹے ہوئے ہیں. تو کہہ رہے ہیں وہ ساری بات ہو گئی تو اس کے بعد کہنے لے کیا قیمت ہوگی اس جوتی کی. مولا قیمت کی بات کر رہے ہیں، شاید کسی کو دیں تو وہ بھی لیتے ہوئے اس کی چاہے کہ میں اس کا کیا کروں گا. کہا اچھا یہ جوتی اتنی کم وقت ہے تو سنو، یہ جس کو تم حکومت کہتے ہو نا، یہ حکومت میرے لیے اس جوتی سے بھی زیادہ حقیر ہے. کیا اللہ کے منصب کے لیے علی یہ لب و لہجہ اختیار کر سکتے ہیں؟ وہ اپنی امامت کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ یہ امامت نعوذ باللہ جوتی سے بھی زیادہ حقیر ہے؟ عہدہ ہے، اعزاز ہے جو اللہ کی طرف سے عطا ہوا ہے. اس اعزاز کے لیے لفظ کبھی کہتے ہیں بکری جو چھینکتی ہے، بکری گوٹ یہ کبھی کبھی چھینک پڑتی ہے، تو اس چھینک میں جو تھوڑا بہت وہ ذرات نکلتے ہیں ناک کے منہ کے، وہ ذرات انہوں نے کہا کہ وہ ذرہ اب ان کی کیا وقت ہو سکتی ہے، کیا حیثیت ہو سکتی ہے، اگر ذرے پڑ جائیں تو آپ اپنے لباس کو بچائیں گے، اس سے دور ہٹیں گے. کہا میرے نزدیک تمہاری یہ دنیا کی حکومت بکری کی چھینک سے زیادہ بھی حقیر ہے. کیا اس حکومت کو کہ جو حکومت اللہ کی طرف سے بطور اعزاز کے عطا ہو، علی ابن ابی طالب اتنی حقارت سے ذکر کریں گے؟ یہ اللہ کا عطا کردہ عہدہ ہے ہی نہیں. ہم نے کبھی اس پہ غور نہیں کیا، بڑی مشکل ہے، ہماری بہت سی دشواریاں ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ بات ماننے میں بہت دشواری ہوتی ہے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ صحیح صورتحال یہ ہے کہ یہ انسان کے بنائے ہوئے ان اداروں میں سے ایک ادارہ ہے جو انسان نے اپنی ضرورت کے تحت کسی صورت سے بنا لیا ہے یا بن گیا ہے، اس نے قبول کر لیا ہے. آپ ایک معاشرے میں رہ رہے ہیں، اس کے اندر ایک بڑھئی بھی ہے، اس کے اندر ایک لوہار بھی ہے، اس کے اندر ایک درزی بھی ہے، اس میں ایک حجام بھی ہے، یہ سب ہیں. اتنے سب شعبے تھے، ایک خلیفہ بھی لوگوں نے بنا لیا. اب کوئی قرآن مجید کھول کے بیٹھ جائے کہ اس میں حجامت کے طریقے تو ہیں ہی نہیں، اس میں یہ تو بتایا نہیں گیا کہ کارپینٹر کیسے لکڑی کاٹے، کیسے اس کا کام کرے، یہ تو اس کے اندر موجود نہیں ہے. جناب والا جیسے یہ تمام چیزیں قرآن کا سبجیکٹ نہیں ہے، ویسی آپ کی حکومت بھی قرآن کا سبجیکٹ نہیں ہے. یہ قرآن کا سبجیکٹ نہیں ہے، یہ تو آپ کے بنائے ہوئے انسٹیٹیوشن ہے. اور ان انسٹیٹیوشنز میں جو آپ نے بنائے، یاد رکھیے قرآن اللہ کی کتاب اور اللہ کا دین،
ان چیزوں کے لیے طریقہ کار بتانے کے لیے آیا ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں، جو براہ راست وہاں سے لے کے آئے ہیں. یہ آپ کی ریزننگ، آپ کے ایموشنز، آپ کی فیلنگ، آپ جو کچھ آپ کی انسٹنکٹس، یہ سب اللہ کی دی ہوئی ہیں. تو وہ بتائے گا بھوک کے قاعدے قانون کیا ہیں، پیاس کے ضابطے کیا ہیں، کھانے پینے کے لیے کیا اصول ہیں، جنس کے کیا قواعد ہیں. یعنی وہ تمام چیزیں جو انسان لے کے آیا ہے اس کے لیے اللہ نے ضابطے دیے ہیں. جو انسان اپنی مرضی سے بنا رہا ہے، جو دل چاہے بناتا رہے. بھئی اتنا خیال رہے کہ جو کچھ بھی تم بناؤ وہاں پر ہم تمہیں بیسک پرنسپل بتا دیتے ہیں. دیکھو اس حد سے آگے نہ بڑھنا. سورہ نساء میں ارشاد ہوا حکومت کے بارے میں، اذا حکمتم بین الناس، اذا حکمتم بین الناس، اگر تمہیں کبھی اتفاق ہو جائے کہ تم لوگوں کے اندر فیصلہ کرو تو تحکما بالعدل، تو یاد رکھنا حکم عدل کے ساتھ دینا. اذا حکمتم، اگر تم کسی طریقے سے حاکم بن جاؤ، اگر تمہیں یہ موقع مل جائے، یعنی ہم نہیں بنا کے بھیج رہے، یہ تم بنا رہے ہو، بنا لو. تو یاد رکھو یہ بیسک پرنسپل یاد رکھنا کہ جو فیصلہ کرو وہ عدل کے تحت کرنا. بس یہ ایک بیسک پرنسپل دے دیا گیا. یہ تو ملت اسلامیہ کی بد نصیبی ہے کہ یہ جو سیاسی طور پہ اقتدار حاصل کرنے والے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم وی آئی پی ہیں، وی آئی پی ہیں، ویری ویری امپارٹنٹ پرسنالٹی ہیں، چنانچہ ہمارے لیے الگ پروٹوکول ہو، ہمارا نظام ہو. دنیا میں جو وی آئی پی بنے تھے ان کو مسلمانوں نے اپنے دین کا بھی وی آئی پی بنا لیا. انہی حکمرانوں کو وہ مقدس مقام دے دیا کہ اب وہ ان کی حیثیت وی آئی پی کی ہے. اب وہ جو دین میں جو کچھ کہیں اس کو مان لیا جائے، وہی حرف آخر ہے. اسلام کا آپ کے بنائے ہوئے ان وی آئی پی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے وی آئی پی وہ ہیں جس کو اس نے بنا کے بھیجا ہے. اس کے وی آئی پی وہ ہیں جس کے لیے وہ کہتا ہے کہ ان کی محبت ہے جس کے نتیجے میں یہ چاند بنا ہے، یہ تارے بنے ہیں، یہ زمین آسمان بنے ہیں، یہ پوری کائنات ان کی محبت میں خلق ہوئی ہے. وہ وی آئی پی ہیں. آپ کے یہ بادشاہ، یہ سلطان خدا کے وی آئی پی نہیں ہیں. یہ آپ نے اپنی ضرورت کے تحت ایک شعبہ بنا لیا ہے. اس شعبے کو نہ تو اسلام کا مقصود سمجھیے نہ منزل سمجھیے. اسلام کی نگاہ میں اس کی کوئی وقت نہیں ہے. اسلام جس نظام کا قائل ہے وہ ہدایت کا نظام ہے، وہ حکومت کا قائل نہیں ہے. اب اگر بات اس حد تک پہنچ گئی ہو، حکومت کے سلسلے میں ایک بات عرض کر دوں. پورے قرآن مجید میں مجھے یہ جو سلطنتیں ہیں، حکومتیں ہیں، اس کے متعلق کوئی رہنما اصول نہیں ملا. اللہ تعالیٰ کا کوئی ارشاد نظر نہیں آیا کہ تمہاری حکومتیں جو ہیں وہ یوں بننی چاہیے اور یہ ہم اس طرح سے حکمرانوں کو یہ منصب اور مقام عطا کرتے ہیں. صرف ایک تبصرہ ملا، اور وہ بھی پروردگار عالم کی طرف سے نہیں ہے. حضرت سلیمان، ان کے وہ پوری تفصیلی داستان آپ لوگوں نے سنی ہوگی. ایک دن اپنے تخت پہ بیٹھ کے پرواز کر رہے تھے، درمیان میں اوپر سے ایک جگہ سے سورج کی کرن آ گئی. وہ جہاں سے سورج کی کرن آئی، ہوتا یہ تھا کہ سر کے اوپر پرندے سایہ کر کے چلتے تھے، تو ان پرندوں کے درمیان میں ایک پوائنٹ ایسا بنا کہ جہاں سے سورج کی شعاع آ گئی. انہوں نے دیکھا کہ وہ کس کی جگہ ہے، معلوم ہے یہ ہدہد کی جگہ ہے. ایک ہدہد نامی پرندہ تھا، اس کی جگہ ہے. تو اب جب دیکھا کہ وہ جگہ خالی ہے، یار لوگوں نے بڑے رنگامیزی سے بیان کیا کہ وہ جو سورج کی کرن وہاں سے جگہ آئی تھی، وہ دھوپ عین اس جگہ پڑ رہی تھی جہاں دل واقع ہوتا ہے. تو بہر طور حضرت یعنی وہ جو خلا پیدا ہوا اس کا تعلق دل سے تھا. بہر طور انہوں نے پوچھا کہ ہدہد کہاں ہے، معلوم ہوا کہ غائب ہے. انہوں نے کہا اچھا وہ آئے تو میں اس کو موت کی سزا دوں گا، اس کا سر قلم کر دیا جائے گا. اگر اس نے کوئی معقول جواز نہ دیا، کوئی جسٹیفیکیشن نہ دی، تو اس کو موت کی سزا دی جائے گی. نبی کے بارگاہ سے اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ کر اگر حیوان بھی دور ہو جائے تو وہ واجب القتل ہوتا ہے. بہرطور ضمنی باتیں تو ڈھیروں نکل سکتی ہیں. وہ حدود آ گیا، ہاں تو کہاں غائب تھا؟ اس نے کہا حضور غلطی یوں ہو گئی کہ میں بہت دور نکل گیا تھا اور وہاں میں نے ایک ایسا ملک دیکھا کہ جہاں پر بڑا یوں تو معاشی طور پر بڑے خوشحال ہیں، بڑے اچھے حالات ہیں، لیکن وہاں پر ایک عورت حکمرانی کرتی ہے
اور وہ لوگ خدا کو نہیں مانتے، وہ خدا کے قائل نہیں ہیں۔ حضرت سلیمان کو جب تفصیلات معلوم ہوئیں تو فوراً پیغام بھیجا وہاں پر کہ تم فوراً حاضر ہو جاؤ، میری خدمت میں پیش ہو جاؤ۔ لمبی کہانی ہے بہرطور اس وقت بلقیس جس کو پیغام گیا تھا، شیبہ یعنی یمن جو موجودہ ہے نا، اس کا سنا جو دارالحکومت ہے، وہ اس وقت ان کا دارالحکومت تھا، اس کی ملکہ جو ہیں وہ ملکہ کے نام یہ پیغام گیا تھا۔ انہوں نے اپنے تمام وزیروں کو اور اپنی کیبنٹ کو بلایا اور ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا کہ مجھے طلب کیا گیا ہے اور یہ بلایا ہے سلیمان نے۔ وہ جو بادشاہ ہے وہ فلسطین میں تھے، یہ یمن میں، یوں سمجھیے کہ پورا عرب درمیان میں ہے۔ ایک ایکسٹریم پر حضرت سلیمان کی حکومت ہے اور دوسرے انتہا پر یعنی جو پیننسولا ہے عرب کا، وہ ایک اسکوائر ٹائپ کا ایک شکل ہے نا، اس میں اوپر کی طرف جو نارتھ کا حصہ ہے، ایکسٹریم نارتھ، وہ فلسطین ہے اور ایکسٹریم ساؤتھ یمن ہے۔ اس وقت جناب بلقیس نے، ملکہ یمن نے، اپنے وزیروں کو بلایا، ان کے سامنے مسئلہ رکھا کہ یہ وہ ساؤتھ والے نارتھ والے بادشاہ کی طرف سے ہی پیغام آیا ہے۔ اس کے جواب میں لوگوں نے کہا کہ جی کوئی بات نہیں، ہم اس سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، ہماری جانیں حاضر ہیں، ہماری فوج تیار ہے، ہم اس سے لڑ لیں گے۔ اس وقت جناب بلقیس نے ایک تبصرہ کیا ہے، ایک سورہ نمل میں 27ویں سورہ قرآن مجید کی اور 44 آیت ہے، جس کے اندر وہ جناب بلقیس کا قول نقل کیا گیا کہ ان الملوک اذا دخلوا فی قریۃ یفسدوها۔ یہ جو بادشاہ ہوتے ہیں نا، اب یہ جنرل جملہ ہے، یہ جو بادشاہ ہیں جس آبادی میں داخل ہوتے ہیں اس آبادی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، فساد برپا کر دیتے ہیں، درہم برہم کر دیتے ہیں۔ ایک صفت، یہ جو فاتح آتا ہے کسی ملک کو فتح کرتا ہے تو سب سے پہلے ان کی آبادیوں کو تاراج کر دیتا ہے، پھر اس کے بعد وَجَعَلُوا عزت و اذلہ، وہاں کے جو لوگ صاحبان عزت ہوتے ہیں ان کو ذلیل کر دیتا ہے۔ یہ بادشاہ جو عزت والے لوگ ہوتے ہیں اس علاقے کے، ان کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ وَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور یہ بھی یہی کریں گے۔ حضرت سلیمان کے متعلق کہہ رہی ہیں کہ یہ بھی یہی کریں گے، بادشاہ ہے نا، یہ اگر ہم پہ حملہ آور ہو گئے تو ہمارے شہر کا امن و سکون برباد ہو جائے گا، یہ تباہ و برباد کر دیں گے، اور جو صاحبان عزت ہیں بادشاہ غلام بن جائیں گے، ملکہ کو کنیز بنا دیا جائے گا، جو صاحبان عزت ہیں ان کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ یہ تبصرہ ہے، اور یہ ایک فرد کے لیے نہیں، ملوک کے لیے ہے۔ تمام بادشاہ جب فتح کرتے ہیں تو یہ کچھ کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جملے جو کہے جا رہے ہیں، قرآن مجید اگر کسی کو کوٹ کرتا ہے، کسی دوسرے کے جملے کو نقل کرتا ہے، تو اگر وہ جملہ حق نہیں ہوتا، غلط ہوتا ہے، تو خدا اس کی فوراً تردید کرتا ہے، ورنہ کوٹیشن کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ اگر کوئی سچ ہوتا ہے تو اس کی بعض اوقات تائید کرتا ہے، اگر کوئی بات غلط ہوتی ہے تو تردید کرتا ہے۔ اگر کوئی تبصرہ نہ کرے تو وہ لازمی طور پر غلط بات نہیں ہوتی، لیکن کچھ وجوہات ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے پروردگار عالم اس کے لیے یعنی فوراً اس کو ڈیٹو اپروو نہیں کرتا، اور اس کی جیسے یہاں صورتحال ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو کچھ ملکہ سبا کہہ رہی وہ درست ہے۔ کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ بعض ایکسیپشنل صورتیں بھی ہوتی ہیں، بعض اوقات بعض مصلحتیں، اصل روح وہی ہوتی ہے کہ اس آبادی پہ قبضہ کیا جائے، وہاں کی تمام مال و دولت کو اپنے قبضے میں لیا جائے، لیکن بظاہر وہ کیفیت نظر نہیں آتی۔ ہندوستان میں جب انگریز آئے تھے تو وہ کیفیت اس طرح نظر نہیں آئی۔ ہم نے کہا صاحب اتنی ایجادات کر گئے، ریلوے لائن بچھا گئے، ڈاک کا نظام دے گئے، آج بھی ہم ان کی بعض چیزوں کی تعریف کرتے ہیں، لیکن اگر غور فرمائیے تو وہ ہندوستان کی ساری دولت سمیٹ کے لے گئے، اور آج بھی ان کا سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ ہم نے ہندوستان کے تمام قیمتی چیزوں کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ اتنی بڑی قوم تھی، اتنا بڑا ملک تھا، ہم اتنے چھوٹے سے جزیرے کے رہنے والے، ہم نے اتنی بڑی سلطنت کے تمام وسائل پہ قبضہ کر لیا ہے۔ آج بھی ان کے تاج کی زینت ہندوستان کا مشہور ہیرا کوہ نور ہے، آج ان کے لیے وہ سرمایہ افتخار ہے۔ آج بھی وہ تخت طاؤس پہ بیٹھنا اپنے لیے اعزاز سمجھتی ہیں۔ یہ سب ہندوستان سے گیا ہوا ہے۔ تو دولت تو سمیٹ لی، لیکن کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں دے کے
لوگوں کو مطمئن کر دیا. اس لیے بعض اوقات یہ نظر نہ آئے کہ وہ آبادیوں کو فساد کا نشانہ بنا لیتے ہیں. اس لیے قرآن مجید نے یہ خود تو تائید نہیں کی لیکن کلمے کو اس کے قول کو ویسے ہی بیان کر دیا. اچھا اب اس قول کی تردید اس لیے بھی ضروری تھی, اگر غلط قول ہوتا اس کی اس لیے بھی تردید تھی کہ ملکہ بلقیس نے جو آخری جملہ کہا ذالک یفعلون, یہ بھی ایسا ہی کریں گے. یعنی یہ کون؟ حضرت سلیمان اللہ کے پیغمبر, ان پر الزام رکھ رہی ہے کہ وہ آئیں گے تو آ کے اس آبادی کو تخت و تاراج کر دیں گے اور یہاں جو صاحبان عزت ہیں ان کی عزتوں کو خاک میں ملا دیں گے. اور یہ حضرت سلیمان کے لیے کہہ رہی ہے. وہ اللہ جب اپنے نبیوں پر اپنے بنائے معصوم بندوں پہ حرف آنے لگے تو وہ نظام قدرت کو توڑ دیتا ہے, وہ فطرت کے نظام کو بدل دیتا ہے کہ یوسف کی گواہی کے لیے شیرخوار بچہ بولنے لگا, حضرت مریم کی گواہی کے لیے بچہ بولنے لگا, ہے نا. اپنے انبیاء کی عزت اس کو اتنی عزیز ہے. یہاں پر ایک عورت نبی پہ الزام لگا رہی ہے کہ وہ آئے گا تو ہمارے ملک کو تاراج کر دے گا, وہ صاحبان عزت کی عزت کو خاک میں ملا دے گا. یہ جملہ کیوں اللہ اس کے اوپر اپنے نبی پہ یہ الزام آنے دے رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ الزام نبی پہ نہیں ہے, ملک پہ ہے, بادشاہ پہ الزام ہے. ان الملوک, جب وہ بادشاہ ہے تو اس حیثیت میں اس کی یہی صورتحال ہوگی. تو اسلام کے نزدیک تو بادشاہ وہ ہیں جن کو اتنے ناخوشگوار انداز میں قرآن مجید اس کا تذکرہ کر رہا ہے. اور نبی بھی بادشاہ ہو تو اس سے یہ عیب منسوب کرتے ہوئے اسلام کو کوئی, خدا کو کوئی پریشانی نہیں ہے کہ اپنے نبی کا ڈیفینڈ کرے. وہاں پر وہ تسلیم کرتا ہے کہ اگر بادشاہ ہے صرف بادشاہت کی حدود تک رہا تو یہی کچھ کرے گا جو کچھ کہا گیا ہے. اب بہت وقت ہو گیا, بس آپ حضرات کی زحمتوں کو ختم کروں, ورنہ ابھی اس سلسلے میں بہت سے اور گوشے تھے. اب یہ ابھی تک کی گفتگو جو ہے وہ میں سمجھ رہا ہوں کہ میں بالکل آسان سے لفظوں میں اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کے نزدیک حکومت کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ اسلام اس کو اپنا سبجیکٹ سمجھتا ہی نہیں. وہ تو جس سوسائٹی کو بنانا چاہتا ہے اس میں حکومت نہیں ہوگی, ہدایت ہوگی. اب وہ ہدایت کیا ہے, اس کا نظام کیا ہے, انشاءاللہ کل کوشش کروں گا کہ کچھ اس حوالے سے بات کروں. لیکن یہ یاد رکھیے کہ آج بھی آپ کو کہیں ہمارے نقطہ نظر کے مطابق حکومت ہوتی نظر آئے اور وہاں پر آپ کو دین کے حوالے سے حکمران دکھائی دیں تو وہاں بھی آپ یہ فرق دیکھیے گا کہ دنیا بھر کی حکومتوں میں جو حکومت کا سربراہ ہوتا ہے اس کا کوئی نام حکومتی نام ہوتا ہے, یہ صدر ہے, یہ وزیر اعظم ہے. لیکن اگر فقیہ کے ہاتھ میں حکومت آئے گی تو اس کو کوئی نیا نام نہیں دیا گیا, وہ وہی نام ہے. وہ مجتہد ہے, وہ فقیہ ہے, پہلے بھی تھا اب بھی ہے. آیت اللہ پہلے تھا اب بھی ہے. اور پھر یہ کہ نہ صرف یہ کہ اس کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے بلکہ اس کا براہ راست حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے. عوام جس کو چاہیں اپنا حکمران بنائے, وہ حکومت چلاتا رہے. وہ فقیہ صرف بیٹھا دیکھ رہا ہے کہ کہاں حکومت شریعت کے مطابق ہے, کہاں شریعت کے خلاف ہے. اب یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ حاکم کی, وہ فقیہ کی اطاعت کرے. اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ حکومت کو پابند کرے کہ میری اطاعت کرو. اس کے پاس پابند کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. فوج ہے تو حکومت کے پاس, پولیس ہے تو حکومت کے پاس. فقیہ کے پاس نہ فوج ہے نہ پولیس ہے. وہ صرف اتنا کہتا ہے یہ درست ہے, یہ غلط ہے. اس کے بعد اس پہ عمل کرنا اس حکومت کی اپنی صلاحیت پہ منحصر ہے. وہ چاہے تو اس نظام سے انکار کر دے. اس نظام کو نافذ کرنے سے پہلے ریفرنڈم کرایا گیا کہ بولو کیا تمہیں یہ قبول ہے. یہ ریفرنڈم کرانا ہی اس بات کی دلیل تھا کہ وہاں کے لوگوں کو اختیار دیا جا رہا ہے کہ کیا تمہیں دین کا حکم اپنے اوپر چلتے ہوئے منظور ہے, اس کو قبول کرتے ہو. اگر نہیں قبول کرتے تو یہ نظام نہیں بنے گا. جہاں چائس لوگوں کو دیا جائے وہاں معاملہ ہدایت کا ہے, اور جہاں مسلط کیا جائے وہ معاملہ حکومت کا ہے. ہر چند کی کوئی مثالی صورتحال نہیں ہے. اور بلکہ اب بات پھیل جائے گی اور ادھوری بات کروں گا تو پھر بعد میں میرے لیے بھی مشکل ہو جائے گی, کہاں تک جواب دیتا پھروں گا. لیکن
یہ سمجھ لیجئے کہ جو ولایت فقیہ کا نظام ہے، اس نظام میں فقیہ بادشاہ نہیں ہوتا، فقیہ حکمران نہیں ہوتا. فقیہ چونکہ وہاں کی حکومت یہ تسلیم کر رہی ہے، حکمران یہ تسلیم کر رہا ہے کہ ہم وہی کچھ کریں گے جس کی فقہ اجازت دے گی، جس کی شریعت اجازت دے گی، تو ٹھیک ہے تمہاری ہدایت کر دی جائے گی، جب تمہیں ضرورت ہو تمہاری رہنمائی ہو جائے گی. ہدایت کی حقیقت کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہاں امریکہ میں خدا کے فضل سے میرے میزبان مجھے ایک لمحے کے لیے بھی، بھوک کی تو بڑی دور کی بات ہے، بھرے ہوئے پیٹ میں بھی کھلاتے رہتے ہیں. یہاں خطرہ یہی رہتا ہے کہ معدہ نہ خراب ہو جائے، اتنی تواضع ہوتی ہے. لیکن فرض کیجئے کہ جیسے آپ حضرات میں سے بہت سے لوگ یہاں تشریف لائے تھے، تو یہاں نہ کسی کو جانتے ہیں، نہ کوئی تعلق ہے، وہ نہ یہ پتا ہے کہ کون سی دکان کے اوپر کیا چیز کیسے ملتی ہے. اب آپ کی بڑی پریشانی یہ ہے کہ آپ جو کھانا چاہتے ہیں وہ رزق حلال بھی ہونا چاہیے، کچھ اگر ذائقہ اپنے وطن کے ذائقے سے ملتا جلتا ہو، کچھ نمک مرچ بھی اس کے اندر ہونا چاہیے، یعنی مختلف قسم کے پسند ناپسند کا پہلو بھی شامل ہے، اپنے مذہب اپنے عقیدے کی ریکوائرمنٹ بھی شامل ہے. بھوک کہہ رہی ہے کہ کھانا چاہیے، بھوک کھانا مانگ رہی ہے. اب اس موقع پر سب سے بڑی دشواری ہے کہ میں ماحول کو جانتا نہیں ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ کہاں کیا چیز ملتی ہے. اب میں کسی سے پوچھ رہا ہوں جو یہاں کا رہنے والا ہے، جو یہاں کی ہر چیز کو جانتا ہے، اس سے پوچھ رہا ہوں کہ بھائی مجھے کہاں وہ کھانا ملے گا جو میری ضرورت کو پورا کر سکے. یہاں پر جو آدمی آ کے بتائے گا کہ فلاں جگہ یہ کھانا مل رہا ہے، میں اس کے کہنے کے مطابق ہی وہاں سے کھانا لے رہا ہوں، لیکن یہ اس کا حکم نہیں چل رہا. یہ میری طلب تھی، اس نے میری ہدایت کی ہے. اب ہادی کی پوزیشن واضح ہوئی. ہادی کا کام ہے کہ جب طلب میرے اندر ہو کہ مجھے راستہ، چاہتا تو ہوں کہ میں اس راستے پہ چلوں، میں چاہتا تو ہوں کہ حق کو اختیار کروں، لیکن مجھے معلوم نہیں کہ حق ہے کیا، تو اب ہادی بتائے گا یہ حق ہے یہ باطل ہے. یہ ہادی کا حکم نہیں ہے، یہ اس کی اطاعت ان معنوں میں نہیں ہے جیسے حاکم کی اطاعت ہوتی، وہ جبر نہیں کر رہا ہے، وہ آپ کی ضرورت کی تکمیل کے لیے آپ کی طلب پر آپ کو راستہ بتا رہا ہے. بس وہ نظام کے جس کے اندر ہدایت ہو، حکومت نہ ہو. دین اس نظام کو قائم کرنے کے لیے آیا ہے، وہ حکومتیں قائم کرنے کے لیے نہیں آیا. اور میں نے اس سلسلے میں کربلا کی مثال آپ کے سامنے پیش کر دی تھی کہ وہ ایک ایسا نظام ہے کہ جہاں پر کوئی حکومت ایگزسٹ نہیں کرتی. امام حسین کے ساتھیوں میں امام کا اتنا کہہ دینا کہ میں نے تمہاری گردنوں سے بیعت اٹھا لی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنے افراد ہیں وہ کسی حکومت کے تابع نہیں. بیعت حکومت کی علامت تھی نا، امام کہہ رہے ہیں کہ تم کسی حکومت کے تابع نہیں ہو. اب یہ لوگ طلب ان کی تھی کہ ان کو ہدایت کی جائے، امام نے بیعت اٹھا کر ان کو آزاد کر دیا ہے. اب یہ آزاد لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر معاشرہ اس مقام پہ پہنچ جائے جس پہ اصحاب حسینی پہنچے تھے، کردار کی اس سطح پہ آ جائے جو کردار اصحاب حسینی کا تھا، تو اب اس انسان کو کسی حکم کی ڈکٹیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خیر کو خود اپناتے رہیں گے. اور انہوں نے بتایا کہ وہ اس مقام پہ ہیں کہ جہاں ان کو بتانے کی ضرورت نہیں، وہ جانتے ہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. بس سامعین گرامی، ربط کلام کے لیے کسی تفصیلی گفتگو کی گنجائش نہیں ہے. کل میں نے سید سجاد کے حالت غشی سے بیدار ہونے کے ایک مرحلے کا ذکر کیا تھا. آج ایک اور مرحلہ یاد دلاؤں. یہ جو انصار کے مجمع سے امام حسین نے خطاب کیا ہے، اس خطاب کے بعد جو خطبہ دیا ہے نا شب عاشور امام نے، اس کے بعد امام نے کہا کہ اچھا اب جاؤ، جا کے اپنے اپنے خیموں میں. پہلے تو حکم دیا کہ جو خیمے ہیں اصحاب کے، پہلے انہوں نے احترام میں، ادب امام حسین میں امام کے خیموں سے بہت دور خیمے لگائے تھے. جو ان کا دائرہ تھا خیموں کا، وہ امام کے اصل خیمے سے بہت دور تھا، فاصلے پہ تھا. امام نے حکم دیا کہ اپنے خیمے اکھاڑو اور اس کو لیا کے اہل حرم کے خیموں کے قریب بچھا لگا دو، تاکہ صبح جب جنگ ہو رہی ہو اور تیر برس رہے ہوں
تو کم از کم کوئی تیر بچوں تک نہ پہنچنے پائے، خواتین تک نہ پہنچنے پائے۔ تمام اصحاب اپنے خیمے اکھاڑ اکھاڑ کر امام حسین کے خیمے کے ارد گرد، جو اتنے خواتین کے اور اہل حرم کے خیمے تھے ان کے ارد گرد خیمے لگا دیے گئے۔ یہ خیمے گویا ایک حصار بن گئے، ایک قلعہ بنا دیا انہوں نے، جس میں اہل حرم کے خیمے اندر تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آگ لگائے جانے کے بعد جناب زینب کے خیمے میں ذرا دیر سے آگ پہنچی تھی۔ اتنا موقع مل گیا تھا کہ سید سجاد سے پوچھ لیں کہ ہمارے لیے اب کیا حکم ہے، ورنہ ان خیموں میں کیا تھا؟ کپڑے کے یا کھال کے وہ خیمے جو کربلا کی تیز دھوپ میں اتنے خشک ہو گئے تھے کہ آگ کی ایک چنگاری لمحے میں پوری آبادی کو ختم کر سکتی تھی، لیکن اتنا وقفہ مل گیا کہ مسئلہ پوچھ لیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ بہرطور امام نے خیمے قریب کرا دیے اور اس کے بعد اصحاب کو کہا کہ وہ اپنے اپنے خیموں میں جاؤ اور وہاں جا کے اللہ کی عبادت کرو، آج کی شب ہم نے عبادت کے لیے چنی ہے۔ اب اصحاب اپنے اپنے خیموں میں، کوئی تلاوت قرآن کر رہا ہے، کوئی نمازیں پڑھ رہا ہے۔ اب حسین کے ساتھی ہیں، ان کو عبادت کے جتنے ڈھنگ ہیں وہ سب آتے بھی ہیں اور اس کو ادا بھی کر رہے ہیں۔ پورے اہتمام سے عبادت ہو رہی ہے۔ یزید کے فوج کا ایک سپاہی کہتا ہے کہ حسین کے خیموں سے تسبیح کی آواز، تسبیح و تقدیس کی آواز یوں آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھی کے چھتے کے قریب جائیں تو ایک آواز آتی رہتی، گونج کی آواز، مستقل آوازیں اس طرح سے آ رہی تھیں۔ جو آوازیں دشمن کے فوج تک پہنچ رہی تھیں وہ حسین کے خیموں تک بھی پہنچی ہوں گی۔ سید سجاد ان خیموں میں کسی اندرونی خیمے میں حالت غشی میں ہے۔ ایک مرتبہ غشی سے آنکھ کھلی، کانوں نے کچھ اجنبی آوازوں کو سنا۔ یہ جو باہر کی آواز تھی نا سید سجاد کے کانوں میں آئی۔ جو خدمتگار یا جو کنیز موجود تھی خدمت کے لیے، اسے پوچھا یہ آوازیں کس کی ہیں، یہ کہاں سے آوازیں آ رہی ہیں؟ کہا مولا حسین نے خیمے قریب منگوا لیے ہیں اور یہ اصحاب حسینی ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، یہ ان کی ملی جلی آوازیں ہیں۔ کوئی سوچا، کہا ذرا بابا سے جا کے کہو کہ بیٹا علی سلام عرض کرتا ہے۔ امام کو گویا بلانے کی درخواست تھی، پیغام پہنچا، امام تشریف لائے۔ سید سجاد نے اٹھ کے تعظیم کرنی چاہیے، کہا بیٹا نہیں، تمہارے ابھی بہت سے مشکل منزلیں ہیں، تمہیں ابھی آرام کرنا چاہیے۔ کہو بابا کو کیوں بلایا؟ کہا بابا میری جان قربان ہو آپ کے جانثار ساتھیوں پر، میں عہد کرتا ہوں کہ میں جب کبھی موقع ملا ان کی قبروں پہ آ کے میں کہوں گا کہ میری جان تم پہ قربان۔ یقیناً آپ کے ساتھی ہیں، آپ اجر و ثواب میں کوئی کمی چھوڑیں گے نہیں ان کے لیے، لیکن جو مجھ سے ہو سکتا ہے آپ کے وارث کی حیثیت سے میں ان کی عزت و تکریم میں جو کر سکتا ہوں کروں گا۔ لیکن بابا ہیں تو غیر ہی نا، اگر ان کی آواز ہمارے خیموں تک آ رہی ہے، اگر کسی بی بی نے بلند آواز سے بات کی تو ان کی آواز ان خیموں تک چلی جائے گی۔ بابا ان خیموں کو ذرا دور کروا دیجئے۔ پتہ نہیں کیا بات تھی، اس جملے میں حسین کھڑے تھے، ایک مرتبہ زمین پہ بیٹھ گئے، پھر اٹھے، پھر بیٹھ گئے، اور پھر مخاطب ہے بیٹا آج کی رات تو جو میں انتظام کرنا ہوں مجھے کرنے دو، کل کی رات جیسا دل چاہے پردے کا اہتمام کر لینا۔ سوچئے جو سید سجاد غیروں کی آواز کو اپنے کمرے، اپنے حجرے میں برداشت نہیں کر سکتا، بیوی کے کانوں تک برداشت نہیں کر سکتا، کل کی رات اس کی کیا کیفیت ہوگی جب اسے پہلا فتویٰ یہ دینا پڑا، منصب امامت پہ فائز ہو کے پہلا حکم یہ جاری کرنا پڑا کہ پھوپھی اماں صحرا کی طرف نکل جائیے، بیٹا سروں پہ چادر نہیں ہے، کہا پھوپھی اماں اس وقت پردہ ساقط ہو گیا، میدان صحراؤں میں چلی جائیے۔ اور پھر وہ دن بھی آیا کہ سید سجاد ہو، زینب ام کلثوم ہو، بازاروں میں لوگوں کا ہجوم ہو، لوگ اشارہ کر کر کے کہے وہ علی کی بیٹی زینب جا رہی ہے، وہ فاطمہ کی بیٹی ام کلثوم جا رہی ہے۔
يعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. رب العالمین ہمارے تذکرے کو قبول فرما، ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، صراط مستقیم پر ثبات قدم عطا فرما، حاضرین کی تمام حاجتوں کو پورا فرما۔ رب العالمین اس ذات پاک کا جلد ظہور فرما دے جس کے ظہور سے تیرے دین کا ظہور وابستہ ہے، جس کے ظہور سے تیرا نظام ہدایت وابستہ ہے۔ پروردگارہ ان کے ظہور کے بعد اگر ہمیں یہ شرف حاصل ہو کہ ہم اپنے امام کی زیارت کریں تو پھر یہ عزت بھی عطا فرما دے کہ ہم ان کے انصار میں شمار کیے جائیں، ان کے ان مددگاروں میں ہوں جو اس نظام کے قیام کا وسیلہ بنیں گے۔ اللہم تقبل